حضرات محترم، کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً ہدایت کے لیے پہلے تو نبی بھیجے، اور نبی الآخر الزماں احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ساتھ ہی نبوت کے دروازے بند کر دیے۔ اس کے بعد سرکار کی ظاہری باطنی تعلیمات کی روشنی میں خلفائے راشدین، امام الواصلین، متدہ کاملین کا دور شروع ہوتا ہے جو امت کی رہبری فرماتے ہیں۔ اس کے بعد ولایت کا دور شروع ہوا جو آج تک جاری ہے۔ انہی اللہ کے بندوں میں انجمن سرفروشان اسلام پاکستان کے سرپرست اعلیٰ حضرت سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی مدظل اعلیٰ بھی ہیں، جنہوں نے اپنی عمر کا بہت بڑا حصہ روحانیت کے حصول اور تکمیل کے لیے جنگلوں میں گزارا، اور جب خلق خدا کو فیض پہنچانے پر تعینات کیے گئے تو مختصر عرصے میں بے شمار خواتین و حضرات کی زندگی میں انقلاب ہی نہیں بلکہ مردہ قلوب کو ایک ہی قلندرانہ کامل نگاہ کے ذریعے زندہ کر کے ذکر اللہ میں جاری و ساری کر ڈالا۔ دعا ہے اللہ تعالی حضرت سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی مدظل اعلیٰ کو عمر دراز عطا فرمائے اور تادیر ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے، اور ہمیں ان سے صحیح معنوں میں مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔ جب سن بلوغت کو پہنچا تو فقیری کا شوق انتہا کو پہنچ چکا تھا، لیکن سیرابی کسی طریقے سے نہ ہو رہی تھی۔ دن رات بابا گوہر علی شاہ کے مزار پر بیٹھا درود شریف پڑھتا رہتا تھا۔ جتنے نوافل پڑھے جا سکتے تھے پڑھ لیتا، تہجد بھی پڑھ لیتا، لیکن جس راستے کی تلاش تھی اس کا نام و نشان نہیں ملتا۔ ہماری برادری کے ایک پولیس انسپکٹر جو پیر صاحب آف دیول شریف کے مرید تھے مجھے مشورہ دیا کہ یہ راستہ بغیر مرشد کے طے نہیں ہو سکتا، پہلے کسی کا دامن پکڑو، اور میں پیر صاحب آف دیول شریف سے بیعت ہو گیا۔ انہوں نے نماز پڑھنے کی تاکید کی اور ایک تسبیح اللہ پڑھنے کی بتائی، اور جب بھی تنہائی ملتی اللہ پڑھتا رہتا۔ تقریباً 1 سال بعد نمازیں بھی ختم ہو گئیں اور وہ اللہ بھی بے کیف رہ گیا۔ اپنے آپ کو کوہلو کے بیل کی طرح پایا جو سارا دن پٹی باندھے سفر کرتا رہتا۔ سمجھا بہت دور پہنچ گیا ہوں، جب پٹی کھلی تو وہیں موجود تھا۔ اب پیر صاحب سے بدگمانی ہونے لگی۔ ان کے باقی مریدوں سے ملا، کوئی 5 کوئی 6 سال سے ان کے مرید تھے، طوطے کی طرح اللہ پڑھتے رہتے، لیکن کسی کو محفل حضوری نصیب نہ ہوئی اور نہ ہی کوئی ذکر قلب تک پہنچا۔ البتہ وہ نماز اور روزے کے پابند ہو گئے تھے۔ پیر صاحب سے بیعت توڑنے کو کہا، کہنے لگے بیعت کیوں توڑتا ہے؟ میں نے کہا میری پیاس نہیں بجھی اور اب گولڑا شریف میں قسمت آزمانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا قادری مرید چشتی سلسلے سے فیض حاصل نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا میری قسمت اور بیعت ٹوٹ گئی، اب گولڑا شریف اور صاحبزادہ معین الدین صاحب سے بیعت ہوا۔ انہوں نے نماز کے ساتھ ایک تسبیح درود شریف کی بتائی۔ میں نے کہا کوئی ایسی عبادت بتائیں جو میں ہر وقت کر سکوں، بقول اس آیت کے جب نماز پڑھ لو میرے ذکر میں مشغول ہو جاؤ، اٹھتے بیٹھتے حتیٰ کہ کروٹیں لیتے بھی۔ انہوں نے کہا کہ تو کس زمانے میں ایسی بات کرتا ہے؟ ایسے طالب علم ختم ہو گئے، جا نماز پڑھ اور گناہوں سے توبہ کر، روزانہ درود شریف پڑھا کر، ماں باپ کی خدمت کر، رزق حلال کھا اور ہمارے آستانے میں بھی حاضری دیا کر، بس یہی کافی ہے۔ میں نے کہا نماز بھی پڑھتا ہوں، درود شریف کی بھی کئی تسبیحاں پڑھتا ہوں، لیکن پیاس نہیں بجھتی۔ انہوں نے کوئی جواب نہ دیا اور بے رخی سے دوسرے شخص کی طرف متوجہ ہو گئے، اور پھر تھوڑی دیر بعد آستانے سے اٹھ کے چلے گئے۔ میں نے یہی سمجھا کہ ان کے پاس بھی ظاہری لبادہ ہے، ورنہ طالب سے اس طرح کوئی بے رخی نہیں کرتا، اور بیٹھے ہی بیٹھے وہاں سے بھی بیعت ٹوٹ گئی۔ اب میں ہر وقت پریشان رہتا کہ کوئی ایسا رہبر مل جائے جس سے سکون قلب میسر ہو۔ میرے ایک دوست جو تصوف سے کچھ واقفیت رکھتے تھے مجھے ایک دوست کے پاس لے گئے۔ وہ درویش لمبا چوغا پہنے ہوئے تھا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو ان کے خلیفہ نے گرم گرم دودھ کے گلاس پیش کیے۔ کچھ امید قائم ہو گئی۔ کچھ دیر تک
फकीरी की बातें होती रहीं। मंजिल सामने नजर आने लगी। इतने में उनके खलीफा ने हुक्का आगे बढ़ाया। फकीर ने लंबे लंबे कश लगाए और चरस की बू सारे कमरे में फैल गई। मैं जल्दी जल्दी कमरे से बाहर निकल गया। वो दोस्त भी पीछे पहुंच गया और समझाने लगा कि इन फकीरों की अपनी अपनी रमजें होती हैं। ये चरस इनके लिए हलाल है, बल्कि जिसको ये पिला दें उसका भी बेड़ा पार है। मैंने कहा नशा हराम है, मुझे इसकी भू से नफरत है। जब खुदा नमाज और रोज़ों और तस्बीहों से ना मिला तो चरस पीने से क्या उम्मीद हो सकती है। उसने एक शेर पढ़ा, अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह नहीं मिलता, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं, बल्कि एक ही कश से पहुंचा देते हैं। मैंने कहा मेरा दिल गवाही नहीं देता कि ये अल्लाह वाला है। उसने कहा फिर तेरी किस्मत ही खराब है। कुछ दिनों बाद नवाब शाह से एक रिश्तेदार आ गए। उन्होंने कहा क्या खबर, तेरी किस्मत में कामयाबी है या नहीं? खामोखा अपना वक्त जाया कर रहा है। तू जाम दातार के दरबार पर चला जा, वो जिंदा पीर है, तुझे अपनी मुहिम का इशारा हो जाएगा। मैं जाम दातार के दरबार पर पहुंचा। जुमेरात का दिन था। रकासाएं सिंधी जबान में कुछ पढ़ कर नाच रही थीं। सब जायरीन बच्चे जवान बूढ़े उन्हीं की तरफ मुतवज्जा थे। मैंने इशा की नमाज पढ़ी, कुछ नवाफिल पढ़े और थकन की वजह से जल्दी नींद आ गई। रात का कोई हिस्सा था। किसी ने मुझे जगाया। देखा तो एक बुजुर्ग सामने खड़े थे। उनके करीब 2 आदमी और भी थे जो सिर्फ एक एक धोती पहने हुए थे। बुजुर्ग ने कहा इनके साथ जाओ और मिसवाके काट लाओ। मैं उन 2 आदमियों के साथ करीबी जंगल में चला गया और झाल की मिसवाकें तोड़ने लगा। थोड़ी देर में शेर सवा शेर की लकड़ियां इकट्ठी कर ली। दूसरे साथी मुझसे ज्यादा तोड़ चुके थे। कहने लगे इन्हें उठाओ, अब वापस चलते हैं। उन्होंने फौरन उठा ली। मैंने बड़ी कोशिश की लेकिन उठा ना सका। हैरान था कि 2 मन की बोरी उठा लेता हूँ लेकिन यह मामूली सा वजन क्यों नहीं उठ रहा। मेरी परेशानी पे वो लोग हंसने और कहने लगे मुर्शिद तो है नहीं, और फकर के लिए निकल पड़ा। ये कहकर वो चले गए और मैंने अपनी नाकामी का इशारा पाकर भी वापस लौटना ना चाहा। सोचा मुर्शिद अबू बकर हवारी का भी नहीं था, वो कैसे कामयाब हुए। जब घर से निकल पड़ा तो पूरी किस्मत आजमा ले और दुरूद शरीफ पढ़ता हुआ आगे की तरफ जंगल ही जंगल में चल पड़ा। ना मंजिल का पता कि कहाँ जाना है, बस दिल में यही बात है कि जहाँ भी जाएगा जमीन उसी रब की है जिसकी तलाश में निकला। 7-8 सूखी रोटियां मेरे पास हैं। जूते कमीज बनियान उतार कर फेंक दिए। कमर में एक धोती है और कुरान मजीद गले में लटका हुआ है। कई दिन से सफर जारी है। किसी जगह नमाज पढ़ी जा रही है, किसी जगह नवाफिल अदा हो रहे हैं और किसी जगह तिलावत की जा रही है। भूख का नामो निशान मिट गया। आदतन 2-4 निवाले सूखी रोटी के चबा लेता हूँ। अजब मस्ती है। समझता हूँ कि फकीर बन गया। आजमाइश के लिए चिड़ियों को हुक्म देता हूँ इधर आओ, वो नहीं आती। फिर कहता हूँ अच्छा मर जाओ, वो नहीं मरती। फिर समझता हूँ कि फकर अभी अधूरा है। आज असर की नमाज के बाद जब सफर शुरू हुआ तो एक गधा मेरे बाएं जानिब मेरे साथ साथ चलने लगा। मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया कि खुद ही थक कर अलग हो जाएगा, लेकिन जब से वो साथ लगा ख्यालात बदलना शुरू हो गए कि रात आने वाली है, जंगल में पता नहीं कैसे कैसे दरिंदे होंगे। अभी तेरा हुक्म चिड़िया भी नहीं मानती। तुम दरिंदों से क्या निपटेगा, वो तुझे खा जाएंगे और तू धोबी के कुत्ते की तरह न दीन का न दुनिया का इसी तरह मर जाएगा। बड़ी मुश्किल से मैं इन ख्यालात पे काबू पाता हूँ। फिर एक शेर कानों में गूंजता है, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अतात के कुछ कम न थे कुर्रो बयां। अब इस शेर के बारे में बार बार सोचता हूँ। इतने में मेरी नज़र गधे पे जा पड़ी। वो मुझे देख के हंसता है। मैं परेशान सा हो गया कि कैसा गधा है जो हंस रहा है। अब वो मुझे आंखों से इशारा करता है और आवाज़ भी आती है कि मेरे ऊपर सवार हो जाओ। मैं हटता, होंठ हिलते गए। मैं उसकी तरफ खिंचता गया और आखिर खुद ब खुद उसके ऊपर सवार हो गया। गधा थोड़ी देर भागा और फिर हवा में उड़ने लगा। मैंने बाकायदा रावी चुनाब के दरिया उबूर करते देखा। अपने गांव के ऊपर भी परवास की, यानी उस गधे ने पूरे पाकिस्तान की सैर करा दी और फिर मुझे वहीं उतारा जहां से उठाया था। अब फकीरी के सब नशे हरन हो चुके थे। अपनी हालत और हिमाकत पे गुस्सा आ रहा था। मैं जल्दी अपने वतन पहुंचकर दुनिया के ऐश चखना चाहता था।
میں جلدی جلدی قدموں سے جام داتار کے دربار کی طرف رات دن سفر کر کے پہنچا۔ میرے بہنوئی میرے تلاش میں وہاں پہنچ چکے تھے۔ مجھے اس حالت میں دیکھا، پوچھا کیا ارادہ ہے؟ میں نے کہا بس منزل پالی ہے، واپس چلتے ہیں۔ اس دن کے بعد یعنی 20 سال کی عمر سے 32 سال کی عمر تک اسی گدھے کا اثر رہا۔ نماز وغیرہ سب ختم ہو گئی، جمعے کی نماز بھی ادا نہ ہو سکتی۔ پیروں فقیروں اور عالموں سے چڑ ہو گئی اور اکثر محفلوں میں ان پہ طنز کرتا۔ شادی کر لی، 3 بچے ہو گئے اور کاروبار میں مصروف ہو گیا۔ زندگی کا مطلب یہی سمجھا کہ تھوڑے دن کی زندگی ہے، عیش کر لو۔ فالتو وقت سینماؤں اور تھیٹروں میں گزارتا۔ روپیہ اکٹھا کرنے کے لیے حلال اور حرام کی تمیز بھی جاتی رہی۔ کاروبار میں بے ایمانی، فراڈ اور جھوٹ شعار بن گیا۔ یہی سمجھیے کہ نفس امارہ کی قید میں زندگی کٹنے لگی۔ سوسائٹیوں کی وجہ سے مرزائیت اور کچھ وہابیت کا اثر ہو گیا۔ الحمدللہ اب یہ اثرات زائل ہو چکے ہیں۔ نوابشاہ میں میری چھوٹی بہن رہتی تھی۔ اس کی بڑی لڑکی عمر 15-16 سال کو دورے پڑنا شروع ہو گئے۔ ہاتھ پاؤں اکڑ جاتے اور زور سے چیخیں مارتی، اور کبھی دوران دورہ گھر والوں سے باتیں کرتی، اپنا نام اور مذہب کچھ اور بتاتی۔ گھر والے پہلے ڈاکٹروں کی طرف رجوع ہوئے۔ جب کوئی آرام نہ ہوا تو عاملوں کو بلوایا۔ انہوں نے کہا زبردست قسم کی دیوی ہے جو ہمارے بس سے باہر ہے۔ ایک دن دورے کی حالت میں لڑکی نے کہا ملتان شاہ شمس کے دربار پر لڑکی کی حاضری دو تب چھوڑیں گے۔ اس کی والدہ لڑکی کو ملتان دربار پر لے گئی۔ حاضری کے بعد بڑی بہن کے گھر چلی گئی جو ملتان کے قریب ایک گاؤں میں آباد تھے۔ رات کو لڑکی کو وہاں دورہ پڑا اور اسی طرح کا دورہ بڑی بہن کی لڑکی کو بھی پڑا۔ وہ گھبرائیں اور صبح دونوں بچیوں کو راولپنڈی لے آئیں۔ میں نے ساری کیفیت پوچھی اور کہا کہیں اچھے ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں، اثر وغیرہ سب بنی بنائی باتیں ہیں۔ میرا خیال تھا کہ یہ ہسٹریا کا مرض ہے، عامل حضرات جنات کا مرض کہہ دیتے ہیں۔ میں دونوں لڑکیوں کو ایک دوست ڈاکٹر کے پاس لے گیا اور اس نے بھی یہی کہا ہسٹریا ہے، ان کی شادیاں کر دو۔ اس نے انجیکشن لگانا چاہا تو ایک لڑکی کا رنگ لال ہو گیا۔ کہنے لگی ڈاکٹر تب مانو، انجیکشن لگاؤ اور بازو آگے کر دیا۔ ڈاکٹر نے انتہائی کوشش کی لیکن سوئی گوشت میں نہ جا سکی، ایسا لگتا تھا بازو پتھر کے ہو گئے۔ ڈاکٹر نے گھبراتے ہوئے کہا کہ انہیں کسی پیر فقیر کے پاس لے جاؤ، یہ کوئی دوسری بات ہے۔ میں نے پوچھا تم بھی جنات آصف وغیرہ کے قائل ہو؟ اس نے کہا جادو کے متعلق تو پہلے پارے میں تصدیق ہے، جنات کا ذکر سورہ جن میں ہے، اور آصف کے متعلق ایک آیت سنائی جس کا ترجمہ ہے کہ شیطان انسان کو آصف سے پاگل کر دیتا ہے۔ اس نے بتایا کہ لالا زار میں سائیں اسلم ہے، اس کو دکھاؤ۔ بچیوں کو گھر لے آیا اور سوچتا رہا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، جنات اس کے جسم میں کس طرح داخل ہو سکتے ہیں؟ یہ ناممکن ہے۔ لیکن وہ ٹیکے کی سوئی گوشت میں داخل کیوں نہ ہوئی؟ رات کو دونوں بچیاں سو گئیں اور میں بیٹھ کر ان کی حفاظت کرنے لگا، کیونکہ کبھی ان کو دورہ پڑتا، کبھی وہ چیختی چلاتی، باہر کو دوڑتی۔ رات کا تقریباً 1 بجا ہوگا۔ میں نے دیکھا کہ ایک آگ کا شعلہ آیا اور ایک بھانجی کے سینے میں داخل ہو گیا اور اس کو دورہ پڑ گیا۔ صبح ہی صبح بچیوں کو سائیں اسلم کے پاس لے گیا۔ اس نے اپنی ہتھیلی پر پھونک ماری اور ہتھیلی میں دیکھ کر ان کے گھروں کے نقشے اور جس طرح یہ بیمار ہوئی اور جن جن درباروں پر حاضریاں دیں سب کچھ بتا دیا، حتیٰ کہ اس نے میرے گاؤں والے مکان کا نقشہ بھی بتا دیا۔ لڑکیوں کو سامنے بٹھایا، کچھ پڑھ کر پھونک ماری۔ لڑکیوں کے آواز اور رنگ بدل گئے۔ ان سے کہا تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ ایک نے کہا میں دیوی ہوں اور دوسری میری بہن ہے۔ سائیں اسلم نے بچیوں کو ڈنڈوں سے خوب مارا۔ انہوں نے آئندہ نہ آنے کی قسم کھائی اور کلمہ پڑھ لیا۔ 5 دن تک بچیاں ٹھیک رہیں اور پھر وہی حالت ہو گئی۔ ان مشاہدات سے میرا ذہن پلٹ چکا تھا۔ دوبارہ سائیں اسلم کے پاس لے گئے۔ اس نے کہا گھر کے اندر مائی صاحبہ کے پاس لے جاؤ۔ مائی صاحبہ نے ایک سفید رنگ کا تکیہ سامنے رکھا، اس پر کچھ پڑھا تو ایک سفید ریش بزرگ کا سایہ نمودار ہوا۔ ہم سے پوچھا کسی کو کچھ نظر آتا ہے؟ میں نے اور میری ایک بھانجی نے سر ہلایا۔ مائی نے کہا انہیں سلام کہہ کر اپنی کہانی سناؤ، یہ بری سرکار ہیں۔ مجھے صرف دکھائی دیتے رہے اور یہ بھی محسوس ہوتا رہا کہ کچھ باتیں کر رہے ہیں اور ہاتھ اور سر بھی ہلتے نظر آئے، لیکن بھانجی سے تفصیل سے بات ہوئی۔ انہوں نے کہا
ریاض کے کاروبار میں جو نقصان ہو رہا ہے وہ بھی جادو ہی کی وجہ سے ہے، اور کہا ملتان والی کو جلد آرام آ جائے گا، لیکن تم کو بیماری کے لیے اور ریاض کو کاروبار کے لیے 7 جمعرات ہمارے پاس دربار پر آنا پڑے گا، اور اتنے ہی چکر مائی صاحبہ کے دربار پر جو روات کے پاس ہے لگانے پڑیں گے۔ اسی دن کے بعد ملتان والی بھانجی ٹھیک ہو کر ملتان چلی گئی۔ ہم ماموں بھانجی درباروں کے طوافوں میں لگ گئے۔ جب ہم بڑی سرکار یا دوسرے بزرگ کے مزار پر جاتے، دل ہی دل میں السلام علیکم کہتے اور دل ہی دل میں وعلیکم السلام جواب مل جاتا، اور کبھی تربت کی چادر پر اور کبھی دیوار پر مجھے بزرگ کا عکس نظر آتا، مسکراتے اور غائب ہو جاتے۔ اب مجھے دربار والوں سے محبت ہو گئی تھی، کام کاج میں بھی خیال انہی کی طرف رہتا، ہر وقت ولیوں سے متعلقہ کیسٹیں سنتا رہتا، اور جو جذبہ اور شوق 12 سال پہلے تھا دوبارہ ابھر آیا۔ ایک رات دیکھا کہ سفید رنگ کی روشنی کار کی بتیوں کی طرح تیز کمرے میں پھیلی، جبکہ سردیوں کا موسم تھا اور کمرہ چاروں طرف سے مکمل بند تھا۔ میں اور میرا بھائی، عمر تقریباً 18 سال، اور میری بیوی کمرے میں سو رہے تھے۔ بھائی ڈر کر چیخنے لگا اور بیوی بھی گھبرائی، اور میں بھی حیران تھا کہ یہ روشنی کہاں سے آئی اور ایک لمحے بعد کہاں چلی گئی۔ میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ کمرہ پھر منور ہوا۔ روشنی آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی تھی، آدھے منٹ کے بعد ختم ہو گئی۔ اس روشنی کے بعد مجھے سخت بخار ہو گیا اور چارپائی بھی ساری رات لرزتی رہی۔ دوسری رات تقریباً اسی وقت روشنی میں ایک بزرگ نظر آئے، مجھ سے مخاطب ہوئے اور کہا، بیٹا اب تمہارا وقت آ چکا ہے، ہوشیار ہو جاؤ، باقاعدہ نماز شروع کرو، گناہوں سے تائب ہو جاؤ، روزانہ بعد نماز مغرب کسی شیریں چیز پر اولیاء انبیاء کی ارواح کے لیے فاتحہ پڑھا کرو تاکہ تمہارے گناہوں کا کفارہ ادا ہو، اور فرش پر سویا کرو۔ میں نے ان نصیحتوں پر دل سے عمل شروع کر دیا۔ وہ بزرگ اکثر نظر آتے رہتے، کبھی بات کرتے اور کبھی بغیر بات کیے غائب ہو جاتے۔ ایک دن میں بری سرکار کے مزار پر گیا، وہی بزرگ ایک سائے کی شکل میں چادر پر بیٹھے نظر آئے۔ ہر سوال کا جواب تسلی بخش دیا۔ اب مجھے یقین ہو چکا تھا کہ بزرگ بری امام کی روح مبارکہ ہے۔ یہ باتیں میرے دوستوں اور رشتہ داروں کو بھی معلوم ہوئی۔ کوئی کہتا صحیح ہوگا، اکثر فراڈ ہی سمجھتے۔ میرے محلے میں ایک نوجوان لڑکی چند ماہ سے پاگل ہو گئی تھی، نہ ڈاکٹروں اور نہ ہی عاملوں کی تعویذات سے اثر ہوتا۔ میرے ماموں ششو پنچ میں تھے، مجھے ان کے گھر لے گئے اور کہا اپنے بزرگ کو بلاؤ تاکہ لڑکی ٹھیک ہو جائے۔ ان کا مطلب تھا کہ اس طرح حق اور باطل کا پتہ چل جائے گا۔ وہی سایہ میرے سامنے آیا، لڑکی پر دم کیا اور پانی پر بھی دم کر کے دیا، اور وہ لڑکی ٹھیک ہو گئی۔ اس کے بعد ایسے ہی مریض آنا شروع ہو گئے جنہیں شفا ہو جاتی، اور میری انڈسٹری کا کاروبار بھی خوب چمکنے لگا۔ تقریباً 1 سال کے بعد اس سائے نے حکم دیا کہ اب تزکیہ نفس کے لیے 3 دن کے اندر اندر دنیا چھوڑ دو۔ حکم کو تیسرا دن تھا، رات کے 12 بج رہے تھے۔ بیوی کو ایک نظر سر سے پاؤں تک دیکھا، سب سے لاڈلے بچے کو آخری بوسہ دیا اور آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے دھیرے دھیرے قدموں سے نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہوا۔ قدم لڑکھڑا رہے تھے کہ اتنے میں ایک ٹیکسی قریب آ کر رکی۔ پوچھا کہاں جانا ہے؟ میں نے کہا GTS کے اڈے پر۔ ٹیکسی سڑک پر دوڑ رہی تھی اور میں اپنے آبائی شہر کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ رہا تھا۔ داتا صاحب اور پھر سخی سلطان باہو کے دربار پر گیا اور انہی کے حکم کے مطابق نور الہدا خریدی اور پھر 7 شریف کے لیے روانہ ہو گئے۔ بس کے طویل سفر میں نور الہدا کو پڑھتا رہا، اس کی ہر سطر میرے دل میں اثر کر رہی تھی۔ ایک جگہ پر لکھا تھا کہ جو اس کتاب کو پڑھ کر بھی واصل باللہ نہ ہوا کم بخت بے نصیب ہے، اور اب میں دوبارہ اپنے نصیبوں کو آزمانے کے لیے ایک سہارے کے ساتھ جا رہا تھا۔ کسی اسٹاپ پر بس رکی، میں پانی پینے کے لیے ایک ہوٹل میں گیا۔ میں نے دیکھا میرا منہ بہت لمبا ہو گیا ہے، اپنی ٹھوڑی اور ہونٹ دکھائی دینے لگے، قدم ادھر ڈالتا ادھر پڑتا۔ لوگ مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے اور میں بھی سمجھ چکا تھا کہ یہ کتاب پڑھ کر واقعی دیوانہ جسم ہو گیا ہوں۔ میں نے سوچا اب تو دنیا میں رہنے کے قابل بھی نہ رہا۔ ہر شخص اس عجیب شکل اور عجیب چال پر مذاق اڑائے گا۔ ایسے جانوروں کا ٹھکانہ جنگل ہی ہے۔ سکھر تک بس کا سفر کیا۔ اب ریل سے 7 شریف جانا تھا۔ ریل میں اونگ آ گئی۔
دیکھا سامنے لال شہباز قلندر کا روضہ ہے، میں وہاں کھڑا ہوں اور ایک پگڑی سر پر باندھی جا رہی ہے، اور جب 7 پہلی مرتبہ پہنچا تو بالکل وہی روضہ نظر آیا۔ مغرب کا وقت ہے، لوگ رقص کر رہے ہیں اور اپنے حال سے بے خبر لوٹ پھوٹ ہو رہے ہیں۔ کان میں آواز آئی، شہباز کے عاشقوں کا یہ حال ہے اور تو اللہ کے عشق کا دعوے دار ہے۔ اسٹیشن کے سامنے والی پہاڑی پر چلا جا اور جو طریقہ نور الہدا میں لکھا ہے اسی طریقے سے تصور سے اس میں ذات کا ذکر کر۔ میں اسی پہاڑی کی طرف چلا گیا اور اس میں ذات کے ذکر میں مشغول ہو گیا۔ دوران ذکر اونگ آ گئی، دیکھا کہ محفل لگی ہوئی ہے، کئی بزرگ بیٹھے ہیں۔ ایک بزرگ جن کا جسم موٹا، دراز قد اور دراز مونچھوں والے میری طرف اشارہ کر کے پنجابی زبان میں کہتے ہیں، اسیاں قلندر دیوانے لچپال دے۔ جسم میں لرزش اسی روشنی والی رات ہی سے شروع تھی اور دل کی دھڑکن سخی سلطان باہو کے دربار سے ہی نمایاں ہو گئی تھی، اور آج وہی دھڑکن اللہ میں تبدیل ہو گئی تھی۔ میں اپنی قسمت پر بہت خوش تھا اور جس راز کو بچپن ہی سے درباروں، غاروں اور جنگلوں میں ڈھونڈ رہا تھا اپنے قلب میں پایا۔ 3 دن تک شرابی کی طرح پہاڑی پر لطف اندوز ہوتا رہا، نہ گرمی کی پرواہ اور نہ ہی بھوک پیاس کی چاہ رہی۔ رمضان کا مہینہ تھا، روزوں کا خیال آیا، سحری کو اسٹیشن چلا جاتا اور افطاری کے لیے سامان خرید کر لے آتا۔ شروع میں اس پہاڑی پر ڈر لگتا تھا، لیکن کچھ ماہ بعد خوف بالکل ختم ہو چکا تھا۔ میری آنکھیں اندھیرے کی آدھی ہو گئی تھیں، رات کو دور تک ہر چیز دیکھ سکتا تھا۔ کبھی کبھی قریبی دریا پر نہانے چلا جاتا اور واپسی پر اسٹیشن سے چنے وغیرہ خرید لاتا۔ رات ہر حالت میں اس پہاڑی پر گزارتا، ہر رات کچھ نہ کچھ کشف ضرور ہوتا اور دل کی دھڑکن بھی اس میں اللہ کے ساتھ تیز ہوتی رہتی۔ ایک رات میرے قریب کافی کتے پہنچ گئے اور بھونکنا شروع کر دیا۔ کاٹنے کے لیے دوڑتے لیکن قریب آ کر رک جاتے۔ پھر گھنگروں کی آواز چاروں طرف سے آنے لگی اور پھر میرے اوپر پتھر برسنا شروع ہو گئے اور میں چپ چاپ دبکا رہا۔ کچھ پتھر لگے اور کچھ اوپر سے گزر گئے۔ آج سارا دن اسٹیشن پر بیٹھا رہا، لیکن رات کو پہاڑی پر جانے سے ڈر لگ رہا تھا۔ پھر سوچا اللہ کرنا، موت سے ڈرنا یہ توکل کے خلاف ہے، اور پہاڑی پر چلا گیا۔ آج کی شب جب سورہ مزمل کی تلاوت کر رہا تھا، میں نے دیکھا فجر کا سما پیدا ہو گیا ہے اور پہاڑی کے ارد گرد بے شمار کرسیاں بچھ گئیں، اور پھر ان کرسیوں پر بے شمار بزرگ عربی لباس میں ملبوس رونق افروز ہوئے۔ 13 آدمی میرے قریب کھڑے کر دیے گئے اور ایک صدا آئی، آج چناؤ ہونے والا ہے۔ وہ آدمی مجھ سے عمر میں کافی بڑے تھے، کسی نے صرف کپڑے کی دھوتی اور کسی نے درختوں کے پتوں سے اپنا جسم ڈھانپا ہوا تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ عرصے سے جنگلوں میں چلے اور وظیفے کر رہے ہیں۔ میں اپنے آپ کو ان کے سامنے مکھی کی مانند سمجھ رہا تھا اور ان نورانی شکلوں میں کھڑا ہونے سے بھی شرم آ رہی تھی۔ اتنے میں آسمان سے بجلی کی مانند ایک لمبی رو آئی اور میرے جسم پہ آن گری۔ حاضرین حیران تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کل کا آیا ہوا پرانوں پر سبقت لے جائے۔ ان 13 آدمیوں کے منہ سے نکلا کہ شاید کچھ بھول ہو گئی۔ اتنے میں دوبارہ برقی رو آئی اور میرے جسم پہ آن گری۔ ان 13 آدمیوں میں سے کسی نے غصے سے، کسی نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور چلے گئے۔ اس واقعے کے بعد میرا جسم سخت بھاری ہو گیا اور میں بغیر کوئی مشق کیے لیٹ گیا۔ بال بال سے اللہ کی آواز سنائی دے رہی تھی، حتیٰ کہ دل سے ایسی سریلی آواز آ رہی تھی جیسے کوئی بچہ اللہ پڑھ رہا ہے۔ میں جس سمت دیکھتا لفظ اللہ لکھا نظر آتا، اور اب دل بھی خوش خط سنہری لفظوں میں لفظ اللہ نظر آیا۔ بے اختیار زبان سے سبحان اللہ نکلا۔ آج کے بعد کئی قسم کی مخلوق اور کئی بزرگوں کی ارواح مجھے دیکھنے کے لیے آتے۔ ایک صبح جب رفع حاجت کے لیے پہاڑی سے نیچے اترنے لگا، دیکھا بے شمار موٹے موٹے سیاہ رنگ کے چیونٹے میرے ارد گرد دائرہ بنائے بیٹھے ہیں۔ میں حیران تھا کہ ان سے کس طرح گزر کے جاؤں گا، یہ پاؤں کو کاٹیں گے۔ اتنے میں ایک موٹا سا مکوڑا اپنی جگہ سے ہلا اور میری طرف مخاطب ہوا۔ آواز آئی، ڈرو نہیں، ہم تمہاری حفاظت کے لیے معمور کیے گئے ہیں۔ میں نے کہا، تم ننھی جانے میری کیا حفاظت کرو گے؟ اس نے کہا، یہاں سانپ، بچھو اور زہریلے کیڑے بہت زیادہ ہیں، ہم ان سے بخوبی نپٹ سکتے ہیں۔
اس کے بعد انہوں نے میرے گزرنے کا راستہ چھوڑ دیا۔ کسی کسی دن یہ مکوڑے بھی میرا حصار کرتے۔ شروع میں پہاڑی پر جب اس میں ذات کی مشق کرتا تو مجھے کئی بزرگ اپنے پاس کھڑے یا بیٹھے نظر آتے۔ کچھ بہت ہی خوبصورت قسم کی عورتیں آتیں اور ان کو جھک کر سلام کرتیں۔ ان کے ہاتھوں میں گول قسم کے پنکھے ہوتے اور وہ ان بزرگوں کو جھلتی رہتیں۔ لیکن جب وہ عورتیں میرے سامنے آتیں تو اکڑ کر مسکرا کے گزر جاتیں اور مجھے اپنی کمتری کا سخت احساس ہوتا۔ اس برقی رو کے بعد دوسری رات بھی وہ عورتیں آئیں۔ جب قریب سے اترا کر گزر رہی تھیں تو آواز آئی، اس کو اللہ نے عزت دی ہے، تم بھی اس کی تعظیم کرو۔ اور اس آواز کے ساتھ وہ کمر تک جھک گئیں اور شرمندہ ہو کر چلی گئیں۔ جب کبھی دل پریشان ہوتا یا بال بچوں کی یاد ستاتی تو وہی عورتیں ایک دم ظاہر ہو جاتیں، دھمال کرتی اور پھر کوئی نعت پڑھتی اور وہ پریشانی کا لمحہ گزر جاتا۔ اور کبھی جسم میں درد ہوتا تو وہ آ کر دبا دیتی، جس سے مجھے کافی سکون ملتا۔ یاد رہے یہ سب ناسوتی واقعات پیش کیے جا رہے ہیں، حالات بالا اور راز بالا کی اجازت نہیں ہے۔ اب سردیوں کا موسم آ چکا تھا، اس وجہ سے لال باغ کا اشارہ ہوا۔ عصر کے وقت لال باغ پہنچا، حالات اور جگہ کا جائزہ لیا۔ ایک گول سا مٹی کا چبوترا تھا، اس کے اوپر ایک درخت جھکا ہوا تھا اور اشارہ بھی اسی درخت کے نیچے بیٹھنے کا تھا۔ باغ کے کونے میں ایک جھونپڑی تھی جہاں ایک ادھیڑ عمر کی عورت کچھ سی رہی تھی۔ دوسری طرف ایک اور بزرگ عمر تقریباً 100 سال بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے ان سے باغ کے حالات معلوم کیے اور کہا کچھ دن اس چلہ گاہ میں عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ بزرگ نے کہا میں 40 سال سے چلے کاٹ رہا ہوں، گھر بار چھوڑا، اناج چھوڑا، مٹی کھائی، معدے کو خراب کیا، لیکن فقیری نہیں ملی۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ اپنی جوانی برباد نہ کرو، جا کے ماں باپ کی خدمت کرو اور بچوں کی پرورش کرو، بس یہی فقیری ہے۔ ہر شخص قلندر نہیں بن سکتا۔ اور اس نے یہ بھی بتایا کہ چلہ گاہ بہت سخت ہے، یہاں کئی لوگ عبادت کی غرض سے آئے، ایک رات بھی چلہ گاہ میں نہ ٹھہر سکے، کئی کو جانی نقصان ہوا۔ آدھی رات کا وقت تھا، چلہ گاہ میں داخل ہونا چاہا، لیکن سخت اندھیرا اور بزرگ کی باتوں کا خوف رکاوٹ بن گیا۔ چلہ گاہ سے دور ریت پر بیٹھ کر اللہ ہو کی مشق شروع کر دی۔ جب دوزانوں بیٹھے تھک گیا، آلتی پالتی بیٹھ گیا۔ ایسا محسوس ہوا کہ کوئی چیز رانوں پر رینگ رہی ہے۔ آنکھیں کھلیں، دیکھا ایک لمبا موٹا سیاہ رنگ کا سانپ رانوں سے گزر رہا تھا۔ آدھا گزر چکا تھا، باقی میرے دیکھتے دیکھتے گزر گیا۔ مجھے لرزہ طاری تھا کہ یہ اگر کاٹ لیتا تو کیا ہوتا۔ آواز آئی، بچانے والا جب یہاں بچا سکتا ہے تو چلہ گاہ میں بھی بچا سکتا ہے۔ میں فوراً اٹھا اور چلہ گاہ میں اسی درخت کے نیچے بیٹھ کر پھر مشق شروع کر دی۔ میرے پاس 500 روپے بچے ہوئے تھے، کچھ اس عورت کو اور کچھ دوسرے فقیروں کو بانٹ دیے۔ کبھی کوئی چائے کی پیالی پلا دیتا اور کبھی کوئی کھانا کھلا دیتا۔ آج بھوک بہت ستا رہی ہے، پیٹ میں بل پڑ چکے ہیں اور پیٹ سے آواز آتی ہے ہائے بھوک ہائے بھوک، اور سر میں بھی بھوک کی وجہ سے درد ہو رہا ہے۔ دوپہر کو کچھ زیارتی ایک بس پر باغ میں آئے۔ انہوں نے کسی مراد کے پورے ہونے پر پلاؤ کی دیگیں خیرات کرنی تھی۔ میرے سامنے بکرا کٹا، چاول بھیگے، آگ جلی اور پلاؤ تیار ہو گیا۔ اب وہ لوگ اپنے آدمیوں کو مٹی کی پلیٹوں میں ڈال کر دینے لگے۔ اتنے میں ایک کٹورا اٹھائے ہوئے میں بھی پہنچ گیا۔ میرا خیال تھا کہ خیرات غریبوں اور مسکینوں کے لیے ہوتی ہے، اور اس وقت میں بھی مسکین سے کم نہ تھا۔ جو شخص دیگ پر کھڑا تھا مجھے سختی سے ڈانٹ دیا اور کہا جہاں بھی جاؤ یہ مانگنے والے پہنچ جاتے ہیں۔ میری صورتحال دیکھ کر ایک شخص کو ترس آ گیا اور بڑی حلیمی سے کہنے لگا کہ سامنے بیٹھ جاؤ، ہمارے آدمی کھا لیں، اگر کچھ بچ گیا تو تمہیں دے دیں گے۔ اور میں اپنے نفس کو برا بھلا کہتا وہاں سے چل دیا۔ لیکن اتنی بے عزتی کے بعد بھی بھوک نہ مٹ رہی تھی۔ تب میں نے پیلو کے پتے کھانا شروع کر دیے۔ وہ کڑوے تھے لیکن پھر بھی کافی مقدار میں کھا گیا۔ اب پتوں کی وجہ سے زبان پر چھالے۔ تیسرے دن مستانی نے کچھ سوکھے ٹکڑے دیے لیکن چبائے نہ جا سکے۔
مستانی کا حال بھی میری ہی طرح تھا۔ اگر کوئی زیارتی 2-4 روپے دے جاتا تو وہ دکان سے آٹا چینی لے آتی، اور جب کہیں سے کچھ نہ ملتا تو بھوک ستاتی، 2-3 دن تک تو برداشت کرتی، آخر گودڑی اٹھاتی اور کسی نہ کسی گاؤں سے ٹکڑے مانگ لاتی، جس سے میرا کام بھی چل پڑتا۔ میں نے وہ ٹکڑے ایک درخت کی جڑ میں رکھ دیے اور رات کو چلا گاہ میں چلا گیا۔ آج بھوک کی وجہ سے ذکر انفاس صحیح طور پر نہ ہوا۔ صبح زبان قدرے بہتر نظر آئی۔ جب درخت کی طرف گیا تو ٹکڑے کوئی کتا لے گیا تھا۔ بڑا افسوس ہوا۔ اب مستانی کی جھوپڑی کی طرف گیا۔ مستانی عید منانے کے لیے علیہ صبح ہی بھٹ شاہ چلی گئی تھی۔ جھوپڑی میں تلاش کیا کہ شاید کچھ کھانے کو مل جائے، لیکن کچھ بھی نہ ملا۔ آج عید کا دن تھا۔ سخی شہباز قلندر کے پروانے عید منانے کے لیے باغ میں جمع ہو رہے تھے اور رنگ برنگے کھانے تیل کے چولہوں پر پکنا شروع ہو گئے تھے۔ میں ایک کونے پہ بیٹھا یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ نفس کہتا تھا عید کا دن ہے، کچھ تو مانگ کر کھلا دے، اور مجھے دیکھ والوں کی بات یاد آ گئی۔ نفس کو کہتا اللہ کو غیرت مند پسند ہیں، صبر کر۔ سامنے ایک جوان سی عورت سوئیاں پکا رہی تھی اور میری نظروں کا جائزہ بھی لے رہی تھی۔ کہتے ہیں عورت کی چھٹی حس بہت تیز ہوتی ہے۔ وہ سمجھ گئی اور اپنی 5-6 سالہ بچی کو ایک پلیٹ میں سوئیاں ڈال کر مجھے بھیجی۔ میں کھا بھی رہا تھا اور رب کا شکر بھی ادا کر رہا تھا، کیونکہ 2 سال میں پہلی دفعہ مجھے سوئیاں نصیب ہوئی تھی۔ ان سوئیوں کے ذائقے کے بعد نفس میں دوبارہ جان آ گئی اور اب بھوک کی طلب پہلے سے بڑھ گئی۔ تھوڑے بہت پتے چبا لیے جاتے، کیونکہ مستانی ایک ہفتے تک واپس نہ آئی تھی۔ بھوک کی وجہ سے آج سخت کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ سر کا درد بھی زوروں پر ہے۔ سوچا اس سے بہتر ہے کہ مر ہی جاؤں۔ سر کو پتھر پر مارنا شروع کر دیا کہ کسی طریقے سے پھٹ جائے، لیکن نہ سر پھٹا اور نہ ہی میں مرا۔ ہوا تیز چل رہی تھی اور میں بڑا سنبھل کر چلے گاہ کی طرف جا رہا تھا کہ کمزوری کی وجہ سے کہیں اڑ نہ جاؤں۔ چلا گاہ میں بیٹھا حسب معمول فاتحہ پڑھ رہا تھا کہ ایک شخص آ کر قریب ہی بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ میں کٹے ہوئے سیبوں کی پلیٹ تھی۔ میں نے پلیٹ پہچان لی۔ یہ وہی پلیٹ تھی جس میں سیب کاٹ کر میں راولپنڈی میں فاتحہ دیا کرتا تھا۔ اس نے پلیٹ میرے ہاتھوں میں دی اور کہا یہ سیب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے بھیجے ہیں اور کہا ہے کہ تم حالت خوشی میں ہم کو یاد کیا کرتے تھے، اور آج حالت غمی میں ہم نے تم کو یاد کیا ہے۔ میں نے وہ سیب کھا لیے اور کئی سال ایسا لگا جیسے پیٹ بھرا ہوا ہے۔ کھانا ملتا تو کھا لیتا، ورنہ بھوک نہ لگتی۔ ایک دن پتھریلی جگہ پر پیشاب کر رہا تھا۔ پیشاب کا پانی پتھروں پر جمع ہو گیا اور ویسا ہی سایہ مجھے پیشاب کے پانی پر ہنستا ہوا نظر آیا۔ جس سائے سے مجھے ہدایت ملی تھی، میری اس وقت کیا حالت تھی میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں جس کو ایک روحانی چیز سمجھتا تھا، جس کے حکم کے مطابق گھر بار چھوڑا، ماں باپ بیوی بچوں کی محبت کو ٹھکرایا، آج میں اس سے بدگمان ہو چکا تھا۔ اگر وہ سایہ رحمانی ہوتا تو ناپاک جگہ کیوں نظر آتا؟ یہی خیال اور یقین تھا کہ یہ کوئی شیطانی روح ہے جو تیرے ساتھ لگ گئی اور تجھے برباد کر کے اپنا اصل دکھا دیا۔ اس میں اللہ بھی رگ رگ میں بس چکا تھا اور اس کو بھی چھوڑنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ جب دل کی طرف دیکھا تو سوچتا اسی سائے کی وجہ اور مدد سے میں اس قابل ہوا، لیکن پھر وہی بات سامنے آ جاتی، سمجھ میں نہ آتا کیا کروں۔ آخر اپنی سابقہ زندگی کا باغور مطالعہ کیا۔ معلوم ہوا اس سائے کے لگنے سے پہلے تیرا ہر قدم گناہوں میں تھا، رب کو بھولا ہوا تھا۔ رب اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے تجھے کوئی محبت نہ تھی۔ اب اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں روتا ہے، گناہوں سے نفرت ہے، نماز تلاوت اور ذکر و فکر میں دل جمعی ہے۔ گویا سایہ شیطانی ہی سہی، لیکن اس کی وجہ سے تجھے ہدایت ہوئی۔ اب اس سائے سے کوئی مطلب نہ رکھ، بلکہ ہدایت سے مقصد ہے۔ عبادت کے لیے نماز، روزہ، نوافل، تلاوت اور اذکار کافی ہیں، ہدایت کے لیے نور الہدا کافی ہے۔ یہ خیال آنے کے بعد دوبارہ مضبوط ہو گیا۔ اس کے بعد وہ سایہ چلا گاہ میں نظر آیا، لیکن میں نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی اور پھر بھی وہ نظر آنا بند ہو گیا۔ اب یہی خواہش ہے کہ کسی طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہو جائے۔ رات کا پہلا ہی ہنسا تھا
دیکھا کہ ایک سانولے رنگ کا آدمی سر سے ننگا میرے سامنے موجود ہے، گلے میں ایک تختی بغیر زیر و زبر کے محمد لکھا ہوا ہے۔ آواز آئی یہی رسول اللہ ہے، سجدہ تعظیمی کر لو۔ میرے ذہن میں سوال ابھرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نوری ہیں، یہ سانولے کیوں ہیں؟ جواب آیا، تیرا دل ابھی سیاہ ہے، سیاہ آئینے میں سفید بھی سیاہ ہی نظر آتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی، اٹھنا چاہا لیکن معلوم ہوا کہ جسم پر سخت گرفت ہے اور وہی سایہ سر پر مسلط ہے۔ قدم بوسی کا لمحہ گزر گیا، دل میں سخت ملال ہے اور اس سائے پر بڑا غصہ آ رہا ہے۔ جی چاہتا ہے اس سائے کو خوب گالیاں بکوں، لیکن یہ بھی خیال آتا ہے کہ اس سے ہدایت بھی ہوئی اور خون جگر پی کر رہ جاتا ہوں۔ وقت گزرتا گیا، اس میں ذات کے ذکر قلبی، روحی سری وغیرہ ہوتے رہے۔ ایک دن ذکر جہر کی ضربیں لگا رہا تھا، دیکھا کہ ایک سیاہ رنگ کا موٹا تازہ کتا سانس کے ذریعے باہر نکلا اور بڑی تیزی سے بھاگ کر دھور پہاڑی پر بیٹھ کر مجھے گھورنے لگا، اور جب ذکر کی مشق بند کی تو دوبارہ جسم میں داخل ہو گیا۔ اب دوران ذکر گاہے بگاہے میں اس کتے کو دیکھتا۔ کچھ عرصے کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ کافی کمزور ہو چکا تھا۔ ایک دن ایسا بھی آیا کہ وہ جسم سے نکلتا لیکن کمزور ہونے کی وجہ سے بھاگ نہ سکتا۔ اللہ کی ضربوں سے اس طرح چیختا چلاتا جیسے اسے کوئی ڈنڈوں سے مار رہا ہو۔ اب کئی دنوں سے اس کا جسم سے نکلنا بند ہو گیا تھا، لیکن دوران ذکر ناف کی جگہ بچے کی طرح رونے کی آواز آتی کہ ہائے میں مر گیا، ہائے میں جل گیا۔ تقریباً 3 سال بعد جہاں سے رونے کی آواز آتی، اب کلمے کی آواز آنا شروع ہو گئی اور دن بر دن یہ آواز بڑھتی گئی۔ ناف کی جگہ ہر وقت دھڑکن رہتی جیسے حاملہ کے پیٹ میں بچہ ہو۔ ایک دن ذکر میں مشغول تھا، جسم سے پھر کوئی چیز باہر نکلی، دیکھا تو ایک بکرا میرے سامنے ذکر سے جھول رہا تھا۔ کبھی وہ بکرا میرے جسم میں داخل ہو جاتا اور کبھی میرے ساتھ ساتھ رہتا۔ کچھ ماہ بعد اس بکرے کی شکل بدلنا شروع ہو گئی، کبھی تو وہ مجھے بکرا دکھائی دیتا اور کبھی میری شکل بن جاتا۔ اب وہ میری شکل بن چکا تھا، فرق صرف آنکھوں میں تھا۔ اس کی آنکھیں گول اور بڑی تھیں، میرے ساتھ ذکر میں بیٹھتا، میرے ساتھ نماز پڑھتا اور کبھی کبھی مجھ سے باتیں بھی کرتا۔ ایک دن اس نے اپنا سر قدموں میں رکھ دیا اور کہا، اے با ہمت شخص، جانتا ہے میں کون ہوں؟ میں نے کہا خبر نہیں۔ کہنے لگا، میں تیرا نفس ہوں اور میرے مرشد نے تجھے دھوکہ دینے کی بڑی کوشش کی، لیکن تیرا مرشد کامل تھا جس نے تجھے بچا لیا۔ میں نے کہا، میرا مرشد کون؟ اس نے کہا، جس سائے سے تجھے ہدایت ہوئی وہ تیرا مرشد تھا، اور جس کی وجہ سے تجھے بدگمانی ہوئی میرا مرشد ابلیس تھا، جو تیرے مرشد کے روپ میں پیشاب میں نظر آیا، جو مصنوعی رسول بن کر آیا تھا، اور وہ بھی میرا ہی مرشد تھا، اور اس وقت جس نے تجھے سجدہ ابلیس سے بچا لیا وہی تیرا مرشد تھا۔ آج آدھی رات ہو چکی ہے، میں حسب معمول ذکر انفاس میں مشغول ہوں۔ چلہ گاہ کے باہر گھنٹیوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں اور آہستہ آہستہ میوزک کی طرح بلند ہونے لگی۔ میں نے چلہ گاہ سے اٹھ کر دیکھا، 15-20 لڑکیاں گول دائرے کی شکل میں رقص کر رہی تھیں۔ جسم پتلے اور قد درمیانے تھے، پشت پر پرندوں کی طرح پر لگے ہوئے تھے جن کے اوپر بال تھے۔ رقص بھی انوکھا اور مخلوق بھی عجیب تھی۔ سما بھی دن کی طرح ہو گیا تھا۔ میں نے سمجھا پریاں ہیں اور ان کا رقص دیکھنے میں محو ہو گیا۔ آواز آئی، انہیں چھوڑ کر ذکر کر۔ میں نے کہا، ذکر تو روز ہی کرتے ہیں اور روز ہی کریں گے، لیکن یہ رقص تو کبھی نہیں دیکھا اور شاید آئندہ بھی نہ دیکھ پائیں۔ میں چاہتا تھا کہ ان کی شکل بھی صاف صاف نظر آئے۔ میں 2 قدم آگے بڑھتا، ان کا دائرہ بھی 2 قدم پیچھے ہٹ جاتا، اور اسی طرح بڑھتے ہٹتے ہوئے اور ان کے چہرے کا تجسس لیے ہوئے میں باغ سے باہر نکل گیا، اور پھر وہ مخلوق نظروں سے باہر ہو گئی۔ بڑے بڑے قد کے کالے آدمی میرے اوپر جھپٹے، خوب مارا اور اتنا مارا کہ میں بے ہوش ہو گیا۔ جب سورج کی روشنی منہ پر پڑی تو ہوش آیا۔ جسم سخت دکھ رہا تھا، ہر ہڈی درد ظاہر کر رہی تھی۔ سوچا اگر مر جاتا تو کیا ہوتا؟ وہ سائے جو ارد گرد
منڈلاتے رہتے تھے آج وہ بھی کام نہ آئے، ان پر توقع بیکار ہے۔ میں اپنے آپ کو ایک ولی سمجھنا شروع ہو گیا تھا، لیکن آج پتہ چلا تھا کہ میں کچھ بھی نہیں، خواہ مخواہ اتنا عرصہ ضائع کیا۔ پھر وہی خیالات شروع ہو گئے، دھوبی کا کتا، گھر کا نہ گھاٹ کا۔ اگر تیرا مرشد کامل ہوتا تو ضرور مدد کو پہنچتا۔ اور اس بزرگ کی بھی بات یاد آئی کہ ہر شخص قلندر نہیں بن سکتا۔ اب ماں باپ اور بچے یاد آنا شروع ہو گئے۔ سوچا کہ کسی سے کچھ رقم مانگ کر نواب شاہ چلا جاؤں گا، وہاں رشتہ دار ہیں، ان سے کرایہ لے کے پنجاب چلا جاؤں گا۔ چلہ گاہ میں ایک خادم بنام صالح محمد تھا، وہ مجھ سے بہت عقیدت رکھتا تھا اور ڈیوٹی والا فقیر سمجھتا۔ میری نظر اس پر تھی۔ آج وہ چلہ گاہ میں نہ آیا۔ درد اور بدگمانی کی وجہ سے آج مجھ سے کوئی نماز نہ ادا ہوئی۔ سارا دن مستانی کی جھوپڑی میں پڑھا رہا، حتیٰ کہ مغرب کی نماز کا وقت ختم ہو گیا اور پھر فاتحہ کا وقت بھی ختم ہونے لگا۔ آسمان پر اندھیرا چھا چکا تھا۔ اچانک میری نظر شمال کی طرف آسمان پر پڑی تو کچھ عربی الفاظ نظر آئے۔ غور سے دیکھا تو الا ان الاولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون لکھا ہوا تھا۔ میرے دل میں خیال آیا، یہ جو آیات آسمان پر دکھائی گئی اللہ کے حکم سے ہوگی، یعنی کہ اللہ کی رضا ہے۔ جب اللہ کی رضا ہے تو پھر ڈر کس کا؟ ہمت کی اور چلہ گاہ میں پہنچ گیا۔ اب میرا توکل بجائے بزرگوں کے اللہ پر قائم ہو چکا تھا۔ ایک دن باغ میں لیٹ کر مراقبے کی کوشش کر رہا تھا، ششکار کی آواز سنائی دی۔ آنکھیں کھول کر دیکھا، تقریباً 1 گز کا سانپ مجھے گھور رہا تھا۔ اب وہ میری طرف بڑھا، مجھے وہ آیات یاد آئی۔ سوچا اس کی حقیقت کا تجربہ کیا جائے۔ وہ بالکل میرے منہ کے قریب پہنچ گیا۔ جو ہی وہ ماتھے کو کاٹنے کے لیے لپکا، میں نے آنکھیں بند کر لی، ماتھے پر زبان لگائی اور پیچھے ہٹ گیا۔ اس طرح 3 دفعہ اس نے کاٹنے کی کوشش کی، آخر چلا گیا۔ اس واقعے کے بعد میرا یقین بہت ہی پختہ ہو گیا تھا۔ رات کے تقریباً 3 بجے ہوں گے۔ ذکر کی مشق کے بعد کھڑے ہو کر درود شریف کا ورد کر رہا تھا۔ فجر کا سماں ہو گیا۔ چشموں کی طرف سے بے شمار مرد اور بے شمار عورتیں قطار در قطار کھڑی ہیں۔ سوچتا ہوں شاید آج کوئی مرتبہ ملنے والا ہے، یہ لوگ مجھے دیکھنے کے لیے آئے ہیں، لیکن خیال آتا ہے کہ ان کی پشت میری طرف ہے، یہ کسی اور کا انتظار کر رہے ہیں۔ مغرب کی طرف سے ایک سبز رنگ کا روزہ اڑتا ہوا آ رہا ہے اور جہاں وہ لوگ جمع ہیں وہیں اتر گیا۔ روزے میں سے ایک نورانی صورت نمودار ہوئی۔ عورتوں نے دیکھ کر جھومنا شروع کر دیا۔ ان کی زبان پر یہ الفاظ تھے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ مرد بھی جھوم رہے تھے اور الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھ رہے تھے۔ اب وہ بزرگ مجمع سے گزر کر میری طرف بڑھے، جوں جوں قریب آ رہے تھے خوشی سے آنکھ سو جاری ہو گئے۔ دیکھنے کی خواہش ہے لیکن نظر اوپر کو نہیں اٹھتی۔ نور ہے جسے آنکھوں کو دیکھنے کی تاب نہیں، نہ دیکھوں تو ارمان رہے اور دیکھوں تو جان جائے۔ جب تقریباً 10-12 فٹ کے فاصلے پر پہنچے تو جسم جھومتے جھومتے بے قابو ہو گیا اور زمین میں سے 3-4 فٹ اٹھ گیا، یعنی ہوا میں جھوم جھوم کر درود شریف پڑھا جا رہا تھا۔ مستی کا عالم بڑھا، بے ہوشی طاری ہونے لگی اور پھر جسم کے زمین پر گرنے کی آواز سنائی دی۔ جب ہوش آیا تو وہ پورا علاقہ کستوری جیسی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ دوسری شب روزہ مبارک کی حاضری ہوئی۔ جب دروازے سے اندر داخل ہوا تو دیواروں سے اتنا نور برس رہا تھا کہ آنکھیں اوپر اٹھائی نہ جا سکتی تھیں۔ کچھ قدم آگے بڑھا لیکن تاب نہ لا سکنے کی وجہ سے واپس آنا پڑا۔ 3 دن بعد پھر روزہ مبارک کا دیدار ہوا۔ اب بھی دیواروں کی وہی حالت تھی لیکن آنکھوں میں کچھ تاب آ گئی تھی۔ اس وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں تک پہنچ گئی لیکن چہرہ مبارک کو نہ دیکھا جا سکا۔ اور پھر کئی دنوں کے بعد آخر نظر چہرہ مبارک پر ٹک ہی گئی، پھر ایسی ٹکی کہ ہٹنے کا نام ہی نہ لیتی۔ مجبوراً واپسی ہوتی اور یہ شعر دل میں گونجتا رہتا، ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیراں کی تسکین وہیں رہ گئی۔ اس وقت چلہ گاہ پر کوئی چھت نہیں تھی۔ رات کو بارش ہوتی رہی اور میں بھیگتا رہا۔ صبح مطلع صاف ہو گیا۔ دل چاہتا ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ 1 کپ چائے ہی پلا دے۔ سامنے رمضان کا ہوٹل ہے، چائے بن رہی ہے، لوگ پی رہے ہیں اور میں خیالات میں غرق ہوں۔
کہ تیرے ماں باپ، بہن بھائی، اولاد، کاروبار سب کچھ ہے، لیکن آج تیرے پاس ایک اٹھنی بھی نہیں کہ چائے کی پیالی پی سکے۔ مجھے اپنی بے بسی پر خیال آیا اور ساتھ 2-4 آنسو بہہ گئے۔ اتنے میں ایک شخص آیا اور زباں پر ہاتھ رکھ کے دعا کے لیے اشارہ کیا۔ رمضان بھی پہنچ گیا۔ اس نے بتایا کہ 1 سال سے اس کی زبان بند ہے۔ ہر علاج کیا، ہر دربار پر گئے، مگر زبان نہ کھل سکی۔ میں نے ویسے ہی کاغذ پینسل منگوا کر آیت الکرسی لکھ دی کہ اسے پلا دوں۔ وہ شخص پانی پیتے ہی بولنا شروع ہو گیا۔ اسی وقت لال باغ میں نعرے لگے اور چائے بسکٹوں کا ڈھیر لگ گیا، اور میرے آنسو پھر جاری ہو گئے کہ اے مالک، تیرا شکر ہے کہ ایک ناچیز بندے کو اس قابل بنا دیا۔ اس واقعے کے بعد لوگ میری بہت عزت کرتے اور ضرورت کی ہر چیز بغیر طلب کے ملنا شروع ہو گئی۔ 4 سال پھٹا پرانا جوڑا اترا اور نیا کرتا اور پاجامہ زیب تن ہوا۔ ہر ہوٹل والے کی خواہش ہوتی کہ چائے اور کھانا یہیں سے کھائے۔ لوگ بھی دور دور سے دیکھنے کے لیے آتے، گھر کا دیسی مکھن اور مٹھائی وغیرہ لے آتے۔ ایک رات چشموں کی طرف سے اللہ ہو کی آواز آنے لگی۔ سمجھا کوئی طالب اللہ ہوگا۔ چاندنی رات تھی۔ ایک ادھیڑ عمر کا آدمی ادھر ادھر سے بے خبر ذکر میں مشغول تھا۔ جب اللہ کہتا تو آسمان کی طرف ہاتھ پھیلاتا، اور جب ہو جا کر دیکھتے ہاتھوں کو اپنے منہ کی طرف لے آتا، جیسے منہ میں کوئی چیز ڈال رہا ہو۔ میں کافی دیر تک اس انوکھے طریقے کو دیکھتا رہا اور پھر واپس چلہ گاہ میں آ گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں قریبی مسجد سے فجر کی اذان بلند ہوئی۔ مسجد میں گیا، وہی رات والا ذاکر نماز پڑھ رہا تھا۔ میں نے بھی جلدی جلدی نماز پڑھی تاکہ اس سے کچھ راز معلوم کر سکوں۔ اس سے پوچھا، آپ رات کو ذکر کر رہے تھے؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ میں نے کہا، یہ ذکر کتنے عرصے سے کر رہے ہیں؟ کہنے لگا 12-13 سال ہو چکے ہیں۔ پوچھا، یہ طریقہ کون سا ہے؟ کہنے لگا، جب ہاتھ اوپر اٹھایا تو تصور یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو پکڑ رہا ہوں، جب ہاتھ منہ کی طرف لایا تو تصور یہ ہوتا ہے کہ اللہ میرے منہ میں چلا گیا ہے۔ پوچھا، یہ طریقہ کس نے سکھایا؟ اس نے کہا، ایک ملنگ ملا تھا، اس نے اس طرح بتایا۔ کہنے لگا، دل تک تو ابھی ذکر نہیں پہنچا، لیکن اتنا ضرور ہوا ہے کہ جب خانہ کعبہ میں اذان ہوتی ہے تو مجھے یہاں سنائی دیتی ہے۔ اس نے بتایا کہ مچھیرا ہوں، ماچھی گوٹ کے سامنے میری جھونپڑی ہے جس میں میرے بیوی بچے موجود ہیں۔ میں دن کو مچھلیاں پکڑتا ہوں اور رات کا اکثر حصہ اسی طرح ذکر میں گزارتا ہوں۔ 3 ماہ کی بات ہے، میری کشتی میں ایک خوبصورت عورت اکیلے میں بیٹھ گئی۔ میں نے بے خودی سے اس کی انگلی پکڑ لی۔ اس واقعے کے بعد وہ اذان کی آواز ختم ہو گئی۔ میں تو یہی سمجھا کہ 12 سال کی محنت ایک پل میں ضائع ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آئے اور ایک طرف چل دیا۔ لال باغ میں دن کو زائرین آتے اور رات کو طالب اپنی قسمت آزماتے۔ ایک رات جب کہ میں اپنے ذکر میں مشغول تھا، چلہ گاہ سے باہر حق اللہ کی صدا بلند ہوئی تو تھوڑی دیر تک حق اللہ ہوتا رہا۔ پھر ایسے لگا جیسے کسی کو ڈنڈے مار رہا ہو، اور پھر گالیاں بکنے کی آوازیں آنے لگی۔ ساری رات بے لطفی میں گزری۔ صبح جب چلہ گاہ سے باہر نکلا، دیکھا کافی ضعیف آدمی لیٹا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر بیٹھ گیا اور پھر اپنی طرف بلایا اور کہنے لگا، تو ساری رات ذکر کرتا ہے، کیا تجھے رکاوٹ نہیں ہوتی؟ میں نے کہا، پہلے تو کبھی نہیں ہوئی، لیکن آج آپ کے آنے سے ہوئی، کیونکہ تم بھی کبھی زمین پر ڈنڈے مارتے اور کبھی گالیاں دیتے تھے۔ کہنے لگا، باخدا میں تمہیں گالیاں نہیں دے رہا تھا، بلکہ جب میں ذکر کرتا کچھ آدمی ڈنڈے لے کر آتے اور مجھے مارتے، اور پھر میں ان کو اپنے ڈنڈے سے مارتا، پھر وہ مجھے گالیاں بکتے اور میں ان کو بکتا۔ عرصہ 6 سال سے یہی حال ہے۔ سوچا کہ چلہ گاہ پر قسمت آزماؤں، لیکن کم وقت یہاں بھی پہنچ گئے۔ میں نے کہا، کوئی مرشد پکڑو جو ان سے نمٹے۔ کہنے لگے، ظاہر میں تو کوئی ایسا نظر نہیں آتا جو اس راستے پر چلا سکے۔ ایک دن میں مرید ہونے کے لیے غار کے پاس والے مزار پر گیا۔ راستے میں آواز آئی، میں ہی تمہارے لیے کافی ہوں۔ میں نے سمجھا اللہ تعالیٰ کی آواز ہے، اور پھر کبھی بھی میں نے مرشد کے بارے میں نہ سوچا۔ تقریباً 1 ماہ تک بڑے میاں اسی طرح شور شرابہ کرتے رہے۔ ایک صبح دیکھا
کہ بڑے میاں آسمان کی طرف ٹکٹکی باندھے ہوئے ہیں۔ ظہر تک اسی حال میں رہے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ دیدار الہی میں پہنچ گئے ہیں۔ عصر کے وقت کچھ سائے نظر آئے جو بڑے میاں کو باندھ کر دریا کی طرف لے جا رہے تھے اور بڑے میاں کو دریا میں گرا دیا۔ ایک دن باغ میں ایک لمبا تڑنگا عمر رسیدہ شخص آیا اور مجھے گھورنے لگا اور پھر چشموں کی طرف چلا گیا۔ تقریباً 3 بجے شب وہ دوبارہ آیا۔ اندھیرے میں اس کی آنکھیں آگ کے انگاروں کی طرح چمک رہی تھیں۔ جوں جوں قریب آتا جس میں سنسنی پھیل جاتی، حتیٰ کہ بالکل ہی 2-3 فٹ کے فاصلے پر آ گیا۔ میں نے دیکھا کہ میرے سینے کے ذکر بہت ہی تیز ہو گئے اور سینے سے ایک سفید رنگ کا شعلہ نکلا جو اس کے جسم پر پڑا اور وہ اس شعلے کی تکلیف سے چند قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اب اس نے پتھر اٹھا کر مجھے مارنے شروع کر دیے۔ اب میری شکل کا ایک اور آدمی اس کے سامنے آ گیا اور میں اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ وہ میرا کوئی جثہ تھا۔ وہ آدمی کچھ پڑھ کر جثے پر پھونکتا تو آنکھ کے شعلے نکلتے، جثے کو تکلیف ہوتی، اور جثہ کچھ پڑھ کر اس پر پھونکتا تو اس کو تکلیف ہوتی۔ تقریباً آدھا گھنٹہ ایسا ہوتا رہا اور پھر اس کے منہ سے لگاتار آگ نکلنا شروع ہو گئی اور جثہ فوراً کھجور کے درخت پر پرندے کی طرح اڑ کر بیٹھ گیا۔ اس کے منہ کی آنکھ وہاں تک نہ پہنچ سکتی تھی، اس لیے اس نے درخت پر پتھر برسانا شروع کر دیے اور کوئی بھی پتھر جثے کو نہ لگا، حتیٰ کہ غصے میں آ کر اس نے درخت پر چڑھنا شروع کیا، اور جب وہ جثے کے قریب پہنچا تو جثہ شاہین کی طرح آسمان کی طرف پرواز کر گیا اور وہ دیکھتا ہی رہ گیا کہ سارا کمال میرے ظاہری جسم کا ہے، اور پھر حیرانی اور پریشانی کی حالت میں وہ باغ سے باہر چلا گیا۔ اس واقعے کے بعد میرا جثہ کئی لوگوں کو ظاہر میں ملنا شروع ہو گیا۔ لوگ مجھے سیون دیکھتے، جب لال باغ آتے تو یہاں بھی موجود پاتے، اور پھر میری شکل کے 9 انسان ظاہر ہوئے۔ جب ذکر کرتا ہلکا بنا کر بیٹھ جاتے، اور جب نماز پڑھتا تو مقتدی بن جاتے۔ جب میں سوتا میری حفاظت کرتے اور نماز کے لیے جگہ دیتے۔ بعد میں انہی جثوں نے خدمت خلق کا کام انجام دیا، یعنی جنات کے مریضوں کے جنات پکڑتے، کشف والوں کی رہبری کرتے، اور میرے عقیدت مندوں کو خواب یا ظاہر میں میرا کوئی پیغام پہنچاتے۔ جن لوگوں کا اس میں ذات کا ذکر دیا جاتا ان کی دل کی دھڑکن کے ساتھ اللہ اللہ ملانے کی کوشش کرتے۔ اس طرح ہزاروں کے قلب اس میں ذات سے منور ہوئے۔ ایک دوپہر کو میں چشموں کی طرف چلا گیا۔ راستے میں ایک نوجوان عورت لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے بڑی عاجزی سے پکارا کہ سائیں بابا ادھر آؤ۔ میں اس کے قریب چلا گیا اور پوچھا کہ تم اس ویرانے میں اکیلی کیوں اور کیسے آئی ہو؟ وہ رونے لگی اور کہا میری کوئی اولاد نہیں ہے، دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے ایک فرزند دے دے۔ میں نے کہا میں ابھی دعاؤں کے قابل کہاں ہوا؟ پھر کہنے لگی اچھا ہاتھ لگا کر دیکھو کہ پیٹ میں بچہ ہے کہ نہیں۔ میں نے کہا کسی عورت کو دکھانا۔ کہنے لگی اس وقت تم ہی سب کچھ ہو، اور پھر باہوں سے لپٹ گئی۔ اس کی آنکھیں بلور کی طرح چمک رہی تھیں اور میں باہوں سے چھڑانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن اس کی گرفت سخت تھی۔ آخر میں عاجزی سے کہا اے محترمہ مجھے چھوڑ دے، میں اس وقت چلے میں ہوں اور جلالی اور جمالی پرہیز کی وجہ سے دنیا کو چھوڑے ہوئے ہوں۔ کہنے لگی مجھے اس سے کیا، اور پھر گریبان بھی پکڑ لیا۔ اتنے میں 3-4 آدمی چشموں کی طرف سے آتے ہوئے دکھائی دیے اور اس نے مجھے چھوڑ دیا اور میں باغ میں واپس پہنچ گیا۔ اب اس عورت نے بھی باغ میں ڈیرا لگا لیا، دن کو میرے آگے پیچھے گھومتی رہتی لیکن رات کو کہیں نظر نہ آتی۔ ایک ہفتہ اسی طرح گزر گیا۔ ایک رات وہ چلہ گاہ میں پہنچ گئی اور مجھے چھیڑنے لگی۔ پاس ہی قرآن مجید رکھا ہوا تھا، اسے اٹھا کر پھینکنے لگی۔ میں نے جلدی سے قرآن مجید اس کے ہاتھوں سے چھینا۔ اب وہ مجھ سے لپٹنے کی کوشش کر رہی تھی اور میں اسے دھکے دے کر باہر نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچانک اس کی صورت بدلنا شروع ہو گئی۔ غور سے دیکھا، بجائے ایک گوری نوجوان حسینہ کے کالی کلوٹی لاگڑ سی بڑھیا نظر آ رہی تھی جس کا چہرہ پچکا ہوا اور لمبے لمبے دانت باہر کو نکلے ہوئے تھے۔ میں گھبرایا، سردی کے موسم میں پسینہ چھوٹا۔ خیریت اسی میں سمجھی کہ چلہ گاہ سے بھاگ جاؤں۔
भागा और मस्तानी की झोपड़ी में चला गया। मस्तानी एक बड़ी सी रल्ली ओढ़े सो रही थी। मैं उसकी रल्ली हटाकर उसके कदमों की तरफ लेट गया। वो औरत शेरनी की तरह मेरे पीछे भागी, झोपड़ी की तरफ भी आई, मुझे कहीं ना पाकर वापस चली गई और उस वाकये के बाद दोबारा कभी नजर न आई। तकरीबन आधे घंटे बाद मस्तानी ने करवट बदली, उसके पाँव मेरे सर को लगे, वो उठकर बैठ गई। मैंने कहा डरो नहीं, मैं खुद ही हूँ। कहने लगी आज रात कैसे आ गए? मैंने कहा वैसे ही। फिर पूछा शायद सर्दी लगी? मैंने कहा पता नहीं। उसने समझा शायद आज की अदाओं से मुझ पर कुर्बान हो गया है और फिर मेरे करीब होकर लेट गई और सीने से चिमट गई। एक आफत से बचा, दूसरी आफत में खुद फंसा। मैंने हटने की कोशिश की, ऐसा लगा जिस्म में जान ही नहीं। चुपचाप लेटा सोचता रहा। फिक्र के लिए दुनिया छोड़ी, लज़ाते दुनिया छोड़े, अपनी खूबरू बीवी छोड़ी, जंगल में डेरा लगाया, लेकिन शैतान यहाँ भी पहुँच गया। अब अल्लाह ताला ही हामी और नासिर है। कुछ देर बाद सुबह की अजान हुई। जिस्म को जबरदस्त झटका लगा, जैसे किसी ने बिठा दिया हो। इस करंट को मस्तानी ने भी महसूस किया और इस झटके के बाद मस्तानी के हाथ भी सीने से हट गए और मैं चिल्लागाह में चला गया। अब थोड़ा सा मस्तानी का वाकया भी पेश किया जा रहा है। पहले दिन जब लाल बाग पहुंचा तो कोई खास रेल पेल न थी। चिल्लागाह पर महकमा औकाफ का एक खादिम मौजूद था। मगरिब के वक्त सब लोग चिल्लागाह छोड़कर चले गए। जब मैं मगरिब की नमाज और फातिहा से फारिग हुआ तो वही मस्तानी मेरे पास आई और बड़े इखलाक और प्यार से कहा, भाई अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताओ, हम हाजिर हैं। और मुझे अपनी झोपड़ी में ले गई और उबले हुए नमकीन चावल खाने को दिए और फिर एक भंग का गिलास पेश किया, जिसे मैंने कबूल ना किया। कहने लगी तू ज़ियारती है या फ़िक्र के लिए आया है? मैंने कहा फ़िक्र के लिए आया हूँ। कहने लगी फ़कीर लोग भंग चरस पीते हैं। मैंने कहा ये नशा है। मैंने कहा ये नशा है जो शरीयत में हराम है। कहने लगी क्या तूने हज़रत खिज़र और मूसा का वाक़या नहीं सुना? मूसा अलैहिस्सलाम शरीयत के आलिम थे और खिज़र अलैहिस्सलाम तरीक़त के फ़कीर थे। जो मूसा अलैहिस्सलाम के नज़दीक गुनाह था वो खिज़र अलैहिस्सलाम के नज़दीक कार सवाब था। सुन, हम फ़कीर इसे क्यों पीते हैं? जब दुनिया का ख्याल और अजीज़ों की याद सताती है तो हम भंग या चरस पी लेते हैं। इनके पीने से सब ख्यालात काफूर हो जाते हैं और बस अल्लाह ही याद रहता है। दूसरी बात, लोग हमें फ़कीर समझकर हमारे पीछे लग जाते हैं और हमारे इस फेल से वो मुतनफ़र हो जाते हैं और हमें भी मलामत मिलती है जो हमारे लिए सलामती है। कलंदर पाक ने मेरी ड्यूटी लगा रखी है कि तुम जैसे तालिबों की खिदमत और रहबरी करूं। तेरी एक बीवी है जिसका रंग सफ़ेद है, जिस्म ज़रा मोटा और कद दरमियाना है। तेरे 3 बच्चे हैं जिनमें से एक का तेरे आने के बाद इंतकाल हो चुका है, जिसकी तुझे खबर नहीं। तेरे मकान के 3 कमरे हैं और सहन में शहतूत का दरख्त है। जो कमरा मशरकी है उसमें बगैर दाढ़ी के तेरा फोटो लगा हुआ है। क्या अब भी तुझे मुझ पर यकीन नहीं? क्या कुछ और कहूँ? मैंने कहा बस, और सोचता हुआ चिल्लागाह की तरफ चला गया कि ये औरत तन्हा और बेखौफ इस झोपड़ी में रहती है, जबकि चारों तरफ वीरानी और सन्नाटा है। और जो कुछ उसने बताया वो भी सही है। सिर्फ बच्चे के इंतकाल के बारे में मुझे शक है। ये औरत चिल्लागाह की खिदमत भी करती है। यहाँ इस्तदराज का क्या काम? ज़रूर कोई अल्लाह वाली होगी। मैं दिन को कभी कभी उस औरत के पास चला जाता। वो भी अजीब व गरीब फिक्र के किस्से सुनाती और कभी कहवा और कभी खाना भी खिला देती। बाग में आने के बाद 2.5 साल बाद मेरी मुलाकात 7 शरीफ में एक रिश्तेदार से हुई। मुख्तसर सी मुलाकात में उन्होंने बताया, तू यहाँ फ़कीरी ढूंढ रहा है, घर में तेरा मातम हो चुका है। तेरी खालाजाद बहन और छोटा बच्चा भी अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। तेरे माँ बाप बहन भाई सख्त परेशान हैं। हो सकता है इसी माह तेरी बीवी का निकाह तेरे छोटे भाई से कर दिया जाए। तू घर में जा या अपनी खैरियत की खबर दे। कुछ घर की याद दोबारा आने लगी और मस्तानी पर भी मेरा पुख्ता यकीन हो गया।
کہ اس نے بچے کے بارے میں جو کچھ کہا تھا صحیح نکلا۔ 7 شریف سے سیدھا مستانی کی جھونپڑی میں پہنچا اور لیٹ گیا۔ اتنے میں مستانی با ادب کھڑی ہو گئی اور مجھے بھی کھڑے ہونے کا اشارہ کیا۔ میں بھی مستانی کی طرح با ادب کھڑا ہو گیا۔ مستانی نے کہا کہ قلندر پاک اور بھٹ شاہ والے آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج ریاض کو گھر کی یاد ستا رہی ہے۔ کافی کوشش کرتا ہے کہ بھول جاؤں مگر بھول نہیں پاتا۔ اس کو ایک گلاس بھنگ کا پلا دو تاکہ ذہن سے سب خیالات نکل جائیں۔ اس کے بعد مستانی نے جھک کر سلام کیا اور بیٹھ کر بھنگ کوٹنے لگی۔ اس کا خیال تھا کہ یہ اب ضرور بھنگ پیے گا، لیکن وہ بھنگ کوٹتی رہی اور میں چلہ گاہ کی طرف چل دیا۔ آج چلہ گاہ میں جب ذکر سے فارغ ہوا تو اونگ آ گئی۔ کیا دیکھتا ہوں ایک بزرگ سفید ریش چھوٹا قد میرے سامنے موجود ہے۔ بڑے غصے سے کہہ رہا ہے کہ تو نے بھنگ کیوں نہیں پی؟ میں نے کہا شریعت میں حرام ہے۔ اس نے کہا شرع اور عشق میں فرق ہے۔ کوئی بھی نشہ جس سے فسق و فجور پیدا ہو، بہن بیٹی کی تمیز نہ رہے، خلق خدا کو بھی آزار ہو، واقعی وہ حرام ہے۔ اور جو نشہ اللہ کے عشق میں اضافہ کرے، یکسوئی قائم رہے، خلق خدا کو بھی تکلیف نہ ہو، وہ مباح بالکل جائز ہے۔ پھر اس نے کہا قرآن مجید میں صرف شراب کے نشے کی ممانعت ہے جو اس وقت عام تھی۔ بھنگ چرس کا کہیں بھی ذکر نہیں ملتا، صرف علماء نے اس نشے کو حرام کہا ہے۔ اگر بات صرف نشے کی ہے تو پان بھی نشہ ہے، تمباکو میں بھی نشہ ہے، اناج میں بھی نشہ ہے، عورت میں بھی نشہ ہے، دولت میں بھی نشہ ہے، تو پھر سب نشے کو ترک کر دو۔ اب وہ بزرگ بھنگ کا گلاس پیش کرتے ہیں اور میں پی جاتا ہوں اور اس کو بے حد لذیذ پایا۔ سوچتا ہوں بھنگ کتنا ذائقے دار شربت ہے، خواہ مخواہ ہمارے عالموں نے اسے حرام کہہ دیا۔ جب آنکھ کھلی تو سورج چڑھ چکا تھا۔ اب میرے پاؤں خود بخود مستانی کی جھوپڑی کی طرف جانے لگے۔ مستانی نے بڑی گرم جوشی سے مسافہ کیا اور کہا رات کو بھٹ شاہ والے آئے تھے اور تمہیں بھنگ پلا کر چلے گئے، تم نے ذائقہ تو چکھ لیا ہوگا، یہی ہے شراب طہورن۔ مستانی نے کہا بھٹ شاہ والے حکم دے گئے ہیں اس کو روز ایک گلاس الائچی ڈال کر پلایا کرو۔ میں سوچ رہا تھا پیوں یا نہ پیوں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، کیونکہ کچھ بزرگوں کے حالات کتابوں میں پڑھے تھے کہ ان کی ولایت مسلم تھی، لیکن ان سے بظاہر کئی خلاف شریعت کام سرزد ہوئے، جیسے کہ سمن سرکار کا بھنگ پینا، لال شاہ کا نسوار اور چرس پینا، سدا سہاگن کا عورتوں سا لباس پہننا اور نماز نہ پڑھنا، امیر کلال کا کبڈی کھیلنا، سعید خزاری کا کتوں کا شکار کرنا، خضر علیہ السلام کا بچے کو قتل کرنا، قلندر پاک کا نماز نہ پڑھنا، داڑھی چھوٹی مونچھیں بڑی رکھنا، حتیٰ کہ رقص کرنا، رابعہ بصری کا طوائفہ بن کر بیٹھ جانا، شاہ عبد العزیز کے زمانے میں ایک ولیہ کا ننگے تن گھومنا، لیکن سخی سلطان باہو نے فرمایا تھا کہ با مرتبہ تصدیق اور نقالیہ زندیق ہے۔ مجھے بھی ماں سوائے باطن کے ظاہر میں کچھ بھی تصدیق کا ثبوت نہ تھا۔ خیال آتا کہ کہیں پی کر زندیق نہ ہو جاؤں، پھر خیال آتا کہ اگر با مرتبہ ہوا تو اس لذیذ نعمت سے محروم رہوں گا۔ آخر یہی فیصلہ کیا تھوڑا سا چکھ لیتے ہیں، اگر رات کی طرح لذیذ ہوا تو واقعی شرابن طہورہ ہی ہوگا۔ آج مستانی میرے اقرار پر بہت خوش ہے۔ اس نے بھنگ میں پستہ، بادام اور الائچی بھی ڈالی ہے۔ گلاس میں برف بھی پڑی ہوئی ہے۔ گلاس ہاتھوں میں لیتا ہوں، ہاتھ کانپتے ہیں اور اوپر کو نہیں اٹھتے۔ ہمت کر کے منہ تک لے آتا ہوں، دیکھتا ہوں چھپکلی نما کیڑے شربت میں نیچے اور اوپر ہو رہے ہیں۔ میں نے گھبرا کر گلاس رکھ دیا اور اٹھ کر چپ چاپ چلا گیا۔ مستانی میری اس حرکت سے سخت ناراض ہے، کئی دن تک مجھ سے بات نہ کری اور میں نے بھی جھوپڑی میں جانا چھوڑ دیا۔ محرم کی 9 تاریخ ہے۔ تانی نے مجھے بلایا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں گلے سے لگا کر رونا شروع کر دیا۔ اتنا روتی ہے کہ جیسے اس جیسا غم خوار دنیا میں کوئی نہ ہوگا، اور ان کی یاد میں میرے بھی آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ اس واقعے کے بعد میں اور مستانی پہلے سے بھی زیادہ قریب ہو گئے۔ وہ ہر بات پر بھائی بھائی کہہ کر پکارتی اور کبھی سر کو دبا بھی دیتی۔
अब वो बिल्कुल भी भंग के लिए मजबूर नहीं करती, बल्कि मेरी मौजूदगी में खुद भी भंग नहीं पीती। कभी कभी उसकी आंखों में अजीब सी मस्ती छा जाती, फिर मुख्तलिफ अदाओं से बातें करती, सिया चेहरे को आटे से सफेद करती, लड़कियों की तरह इतराती, जबकि उसकी उम्र 50 साल के लगभग थी। कभी मेरे हाथ को पकड़कर सीने से लगाती, कभी नाचना शुरू हो जाती और मैं उसकी आदत समझकर नजरअंदाज कर देता। मैं सारी रात चिल्लाह गांव में जिक्र फिक्र में गुजारता और एक कप कहवे के लालच में मस्तानी की झोपड़ी में चला आता। एक दिन मैंने महसूस किया कि कहवे का जायका बदला हुआ है। मस्तानी से पूछा क्या वजह है। कहने लगी चाय की पत्ती सही नहीं है। दूसरे घूंट पर अजीब सी भू महसूस हुई। मैंने कहवा छोड़ दिया। मुझे मालूम हो चुका था कि कहवे से भंग की भू आ रही है। इस भू को मैं कई दफा मस्तानी की झोपड़ी में महसूस कर चुका था और अब कहवा भी पीना पिलाना बंद हो गया। दूसरे तीसरे दिन झोपड़ी में जाता, अगर मेरे सामने कहवा बनता तो पी लेता। मुझे और मस्तानी को एक जगह रहते 3 साल से ज्यादा अरसा हो चुका था। हम दोनों एक दूसरे से मानूस हो गए थे और एक दूसरे की गलतियों को नजरअंदाज कर देते थे। अगर मैं झोपड़ी में ना जाता तो जबरदस्ती साथ ले जाती और खाने की चीज मुझे देती और मैं बड़ी एहतियात और देखभाल से खा लेता। गूंगे के वाक़ये के बाद गिरदो नवा के लोग काफी तादाद में मेरे पास आना शुरू हो गए थे। किसी को पानी दम करके देता, किसी को आयतल कुर्सी पढ़कर देता। अब मैंने सोचा कि रुजुआते खल्क में फंस गया, बेहतर है कि खल्क से निकलूं और ऐसी जगह जाऊं जहां कोई भी ना हो, सिर्फ पानी हो और कुछ दरख्त हों जिनके पत्तों से पेट को बहला सकूं। और मैंने बलूचिस्तान में शाह नूरानी के मज़ार पर जाने का इरादा कर लिया। मस्तानी को अपने प्रोग्राम से आगाह किया। दूसरे दिन मस्तानी ने कहा, मुझे भी हुक्म हुआ है कि भिट शाह चली जाओ। मस्तानी ने गले में तस्बीहां लटकाई, हाथों में कशकोल लिया, कांधों पर रली और कमर में गुदड़ी सजाई और पैदल सफर को तैयार हो गई। जाते वक्त मुझे मुसाफा किया, फिर गले से लगाया। रो रो कर कहने लगी, हम लोग बदनसीब हैं, हम भी उम्मते रसूल हैं, लेकिन शैतान के कब्जे में हैं। शैतान की तरफ से तुम जैसे लोगों को बहकाने के लिए हमारी ड्यूटियां लगती हैं। मुझे कशफ भी शैतान ही की तरफ से है और मैं तुम्हारे जैसे कई तालिबों को मुख्तलिफ तरीकों से गुमराह कर चुकी हूँ। तुम पहले शख्स हो जो मेरे मकड़ से बच गए। मेरे लिए दुआ करना कि अल्लाह ताला नेक राह पर चलने की तौफीक दे, क्योंकि अनकरीब तुम्हारी ड्यूटी दुनिया में लगने वाली है। बस इस टूटी फूटी और तजुर्बेकार महरम की एक नसीहत याद रखना, औरत ख्वाह बीवी ही हो उसको राज मत देना, मौलवी ख्वाह बेटा ही हो उससे होशियार रहना, और पुलिस वाला ख्वाह गहरा दोस्त ही हो उस पर एतबार मत करना, और कभी भी खास हालतों में हमें भी याद रखना। मैंने पूछा, तेरा घर बार, माँ बाप या रिश्तेदार कहाँ हैं? कहने लगी, मुझे खबर नहीं, इतना याद है कि लाहौर शहर में मैं अपने खानदान के साथ किसी जगह रहती थी। माँ का प्यार भी थोड़ा थोड़ा याद है। छोटी ही उम्र में कोई शख्स मुझे उठाकर ले आया और शिकारपुर में एक तवाइफ के हाथों फरोख्त कर दिया। उस तवाइफ ने मुझे माँ का प्यार दिया और मुकम्मल निगरानी में रखा। उसने मुझे शराब, भंग, चरस सिखाई और जब जरा मैं जवान हुई तो मैं भी तवाइफ बन गई। जवानी इन्हीं गुनाहों में गुजारी। सदर अयूब ने कोठे बंद कर दिए। चूँकि मैं उम्र रसीदा भी हो गई थी, कोई पुरसाने हाल भी ना रहा। गुजारे के लिए भीख मांगना शुरू कर दी, लेकिन वो नशे जो मुंह को लग चुके थे मैसर ना आए। दरबारों में उन नशों की खुली छुट्टी है। महकमा पुलिस भी फकीर समझकर पूछ गछ नहीं करती। बस फिर फिक्र का लिबास पहना, तस्बीहां गले में लटकाई, कशकोल हाथ में लिया और या अली के नारे मारना शुरू कर दिए। शाह लतीफ के दरबार पर झाड़ू देना शुरू किया। मेरे पेशे के कई और औरतें और मर्द भी वहाँ मौजूद थे। जो कुछ ज़ायरीन से नजराना मिलता काफियों में जाते और खूब आज़ादी से भंग और चरस पीते। एक दिन बुजुर्ग ख्वाब में आए, फिर वो हालत बेदारी में मिलना शुरू हो गए। जिसके मुतालिक वो बात कहते पूरी हो जाती। कभी कभी मुझे रुपए पैसे की इमदाद भी करते और उन्हीं के हुक्म के मुताबिक मैं लाल बाग में तुम्हें बहकाने आई थी। इतना समझती हूँ कि वो बुजुर्ग नहीं हैं, बल्कि बुजुर्गों के मुखालिफ कोई जिन्स है। मैंने कहा, उससे छुटकारा क्यों नहीं हासिल करती? उसने कहा, मैंने उसका माल खाया है। बातिन में मेरी शादी उसी से हो चुकी है।
مستانی خدا حافظ کہہ کر چلی گئی اور میں بھی ایک ہفتے بعد 7 سے حیدرآباد اور پھر کراچی کے لیے روانہ ہوا۔ شاہ نورانی کی بس کا پتہ کیا، معلوم ہوا 2 دن کے بعد جائے گی۔ اسی اثنا میں روحانی حکم ہوا کہ حیدرآباد واپس چلے جاؤ اور خلق خدا کو فیض پہنچاؤ۔ میں نے کہا دنیا میں واپس کرنا ہے تو راولپنڈی بھیج دو، وہاں بھی خلق خدا ہے، اور جب دنیا میں رہنا ہے تو پھر بال بچوں سے دوری کیا؟ حکم ہوا بال بچے یہی منگوا لینا۔ جواب میں کہا ان کے معاش کے لیے نوکری کرنی پڑے گی، جبکہ دنیاوی دھندوں سے الگ تھلگ رہنا چاہتا ہوں۔ جواب آیا جو اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہیں اللہ ان کی مدد کرتا ہے، اور اللہ انہیں وہاں سے رزق پہنچاتا ہے جس کا انہیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ جام شوروں میں ٹیکسٹ بک بورڈ کے عقب میں جھوپڑی ڈال کر بیٹھ گئے اور ذکر قلبی اور آصف وغیرہ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ وہ لوگ جو 7 سے واقفیت رکھتے تھے آنا جانا شروع ہو گئے اور میری ضروریات کا وسیلہ بن گئے۔ اب یہاں بھی لوگوں کا تانتا بندھا رہتا۔ سیکیورٹی پولیس پیچھے لگ گئی اور چھپ چھپ کر حرکات کا جائزہ لیتی، حتیٰ کہ ایک کیمرہ بھی قریبی درخت پر فٹ ہو گیا۔ یونیورسٹی اور میڈیکل کے طلبہ آتے، ذکر و فکر کی باتیں سنتے، ان کو بھی ذکر کا شوق پیدا ہوا۔ پرنسپل کو بھی پتہ چلا جو دوسرے عقائد کا تھا، ان کو سختی سے منع کیا لیکن وہ باز نہ آئے، اور ایک دن پرنسپل نے چوکیداروں کو حکم دیا جھونپڑی اکھاڑ دو یا استعفیٰ دے دو۔ صبح کے وقت کچھ چوکیدار میرے پاس آئے اور کہا ہمیں جھونپڑی اکھاڑنے کا حکم ملا ہے۔ ہم نے کوئی مداخلت نہ کری اور جھونپڑی اکھاڑ کر سامان دور پھینک دیا۔ اب حیدرآباد سرے گھاٹ میں رہنے لگا، یہاں بھی لوگ آنا شروع ہو گئے۔ لوگ بڑی عقیدت سے ملتے، سوچا کیوں نہ ان سے دین کا کام لیا جائے۔ سب سے پہلے عمر رسیدہ بزرگوں سے ذکر قلب کی باتیں کری، انہوں نے تسلیم کیا اور خوب تعریف بھی کری، لیکن عمل کے لیے کوئی بھی تیار نہ ہوا۔ پھر سوچا علماء دین سے مدد لی جائے، کئی عالموں سے ملا۔ یہ لوگ ظاہر ہی کو سب کچھ سمجھتے تھے، ان کے نزدیک ولایت بھی علم ظاہر ہی میں تھی، بلکہ اکثر عالم عامل قسم کے مولوی پیر فقیر بنے بیٹھے تھے۔ بہت کم عالموں نے علم باطن پر صرف گردن ہلائی، اکثر مخالفت پر اتر آئے۔ پھر ان عابد و زاہدوں سے بیزار ہو کر نوجوانوں کی طرف رخ کیا، چونکہ ان کے قلب ابھی محفوظ تھے۔ دلوں نے دل کی بات تسلیم کر لی، انہوں نے عملاً لبیک کہا۔ پھر وہ نسخہ روحانیت بازاروں میں بکنا شروع ہو گیا، پھر وہ نقطہ اسم ذات گلیوں محلوں اور مسجدوں میں گونجا، پھر لوگوں کے قلبوں میں گونجا۔ جب اس کے خریدار زیادہ ہو گئے تو نظام سنبھالنے کے لیے انجمن سرفروشان اسلام پاکستان کی بنیاد رکھی گئی، اور پھر اس انجمن نے تھوڑے ہی عرصے میں ہزاروں قلبوں کو لرزا، ہزاروں کو گرما اور ہزاروں کو چمکا دیا۔ اللہ تعالیٰ اس انجمن کو مزید ترقی دے اور اس کے کارکنوں کو اس کا دگنا صلہ دے، آمین۔ لطیف آباد میں ایک دن ایک مریض کو لایا گیا جس کو دورے پڑتے تھے اور جس کے متعلق مشہور تھا کہ غوث پاک کی روح مبارک اس کے جسم میں داخل ہوتی ہے۔ لوگ اس سے کافی عقیدت رکھتے ہیں۔ جب میں نے آیت الکرسی پڑھ کر پھونکی تو اس کا چہرہ سرخ اور آنکھیں بڑی بڑی ہو گئی تھیں۔ کہنے لگا پہچانو میں کون ہوں؟ میں نے کہا خود ہی بتا دو۔ کہنے لگا میں غوث پاک ہوں۔ کشف کے ذریعے پتا چلا کہ یہ ایک شیطان جن ہے جو غوث پاک بن کر سادہ لو مسلمانوں کو دھوکہ دیتا رہتا ہے۔ اس قسم کے کئی مریض آئے جن میں بہتات عورتوں کی تھی۔ لطیف آباد نمبر 11 سے ایک 20-22 سالہ نوجوان لایا گیا۔ اس کی زبان میں یہی الفاظ تھے کہ میں محمد رسول اللہ ہوں، گناہ گاروں آؤ اپنے گناہ بخشوا لو۔ وہ لڑکا کسی وظیفے سے رجت میں آ گیا تھا۔ ایسے واقعات تو بہت ہیں، لیکن ان کے بتانے کا مقصد یہی ہے کہ ہزاروں لوگ اس قسم کے دھوکوں میں مبتلا ہیں۔ ان دھوکوں سے بچنے کا واحد ذریعہ ذکر اسم ذات ہے۔ یونیورسٹی سے ایک مریضہ کو لایا گیا، بیماری کی وجہ سے زندگی سے بیزار ہو چکی تھی۔ ہر قسم کے علاج سے کوئی افاقہ نہ ہو رہا تھا۔ کشف کے ذریعے پتا چلا کہ جنات نے اس کو مریضہ بنا رکھا ہے۔ اس کے باورچی خانے میں ایک الو بیٹھا نظر آیا۔ ہم نے الو کو پکڑا اور ختم کر دیا۔ شام کو بے شمار جنات حملہ آور ہوئے اور الو کی واپسی کا مطالبہ کرنے لگے۔ ہمارے ساتھ بھی کافی سارے جنات اور موکلات تھے۔ مقابلہ شروع ہو گیا۔
کچھ ہمارا نقصان اور کچھ ان کا نقصان ہوا۔ وہ جاتے وقت کہہ گئے ہم پھر آئیں گے۔ صبح لاکھوں کی تعداد میں جنات، بد ارواح اور خبیث قسم کی چیزیں حملہ آور ہوئیں۔ خوب مقابلہ ہوا، دونوں طرف سے بھاری نقصان ہوا، اور پھر وہ شام کو 6 بجے حملہ کرنے کو کہہ گئے۔ شام کو ان کے ساتھ ایک بھاری فوج تھی، پتہ چلا یہ فوج ابلیس ہے۔ اب بڑے زور و شور سے مقابلہ ہوا، دیکھا آسمان پر عجیب قسم کے جہاز ہماری فوج پر بمباری کر رہے تھے، ہماری فوج بھی مورچوں سے ان پر بمباری کر رہی تھی۔ میں نے سوچا جنات کے پاس جہاز کہاں سے آ گئے، اور یہ آنن فانن مورچے کیسے کھد گئے، اور یہ مشین گنیں وغیرہ کہاں سے آ گئیں۔ سمجھا شاید اسی دوران ہندوستان پاکستان یا عالمی جنگ چھڑ گئی ہے۔ پھر سمجھا شاید نظر کو دھوکا ہو گیا ہے۔ اتنے میں ایک گولہ میری ٹانگ پر لگا، زخم وغیرہ تو نہ ہوا، البتہ ٹانگ میں شدید درد شروع ہو گیا۔ اب وہ گولے موکلات کی مخلوق پر لگتے وہ زخمی ہو جاتے، زخمیوں کو کچھ موکلات اٹھا کر برزخ کی طرف لے جاتے، اور پھر وہ تھوڑی دیر کے بعد تندرست ہو کر آ جاتے۔ میں نے دیکھا میرے جثے بھی زخمی ہو گئے، اور انہیں اٹھا کر ایک زمین دوست کمرے میں لے جاتے۔ وہاں باقاعدہ عربی لباس پہنے نرسیں اور ڈاکٹر موجود ہوتے جو ان کی مرہم پٹی کرتے، اور جنات کو گولہ لگتا تو وہ موقع پہ ہی مر جاتے، دوبارہ زندہ نہ ہو سکتے۔ 3 دن یہ لڑائی جاری رہی، آخر بغیر جیت ہار کے ختم ہو گئی۔ لڑائی کے بعد پتہ چلا کہ یہ لڑائی ابلیس اور تمہارا مقابلہ ہے۔ جتنا جلد ہو سکے عمل تکثیر پڑھ لو، اور آج رات ہی عمل تکثیر پڑھنے کا ارادہ کر لیا۔ رات کو جنگل میں گیا، قبر مبارک کا نقشہ بنایا اور اپنے چاروں طرف حصار کر لیا۔ حصار سے لے کے حد نظر تک جنات اور موکلات پھیل گئے، اور میرے سر پر بھی نگرانی کرنے لگے۔ اذان کے بعد بھی جب سورہ مزمل پڑھنے لگا تو ایک اونٹ حصار کے اندر سے ہی زمین سے نکلا۔ اس کی گردن بہت لمبی اور منہ بہت چوڑا تھا، آہستہ آہستہ میرے سر کی طرف لپکا، اور میرا سر گردن تک اس کے منہ میں آ گیا۔ باقاعدہ اس کے دانت مجھے اپنے گلے میں چبھتے محسوس ہوئے اور میں موت سے بے نیاز سورہ مزمل پڑھتا رہا۔ وہ دانت دبانے کی کوشش کرتا، لیکن صرف دانتوں کی رگڑ ہی گردن پر محسوس ہوتی۔ جب سورہ مزمل ختم ہوئی تو ایسا لگا جیسے کسی نے اسے کوڑا مارا ہو، اور وہ چیختا ہوا بھاگا۔ اس کی چیخ سے جنات اور موکلات ہوشیار ہو گئے، لیکن وہ کسی کو بھی نظر نہ آیا۔ پتہ چلا ابلیس اس عمل کی رکاوٹ کے لیے آیا تھا جو کامیاب نہ ہو سکا۔ اب میری ہمت بڑھی اور باطنی طور پر جنات اور موکلات کو ساتھ لیا اور اس پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ پہاڑوں میں بڑے بڑے محل اور قلعے نظر آئے، وہاں کے پہرے داروں سے مقابلہ ہوتا، اکثر بھاگ جاتے، لیکن ابلیس کہیں نہیں ملتا۔ ایک دفعہ اس تک ایک قلعے میں پہنچ گئے، لیکن وہ طوطا بن کر اڑ گیا۔ ہم نے بھی اس کا تعاقب نہ چھوڑا۔ 3 دن سے بھوکے پیاسے تھے، یہی دھن تھی کہ ابلیس کو پکڑ کر مارا جائے تاکہ ہر کسی کا چھٹکارا ہو جائے۔ صحرا میں بیٹھا کوئی تدبیر سوچ رہا تھا، دیکھا کچھ بزرگ گھوڑوں پر سوار میری طرف آئے، کہنے لگے ادھر کیا ڈھونڈتا ہے؟ میں نے کہا ابلیس کو پکڑ کر ختم کرنے کا ارادہ ہے۔ وہ بہت ہنسے اور کہنے لگے، ارے نادان، تو کس چکر میں لگ گیا؟ اگر اس کا مرنا ہوتا تو کیا ہم چھوڑ دیتے؟ بات میرے سمجھ میں بھی آئی، ان کا شکریہ ادا کیا اور واپس جھوپڑی میں پہنچ گیا۔ میں نے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے جسوں کے ذریعے عمل تکثیر پڑھنا شروع کر دیا، اور ساتھ ہی رسالہ روحی شریف اور دعائے سیفی کا وظیفہ شروع کر دیا۔ عمل تکثیر کا فائدہ یہ دیکھا کہ ہر دربار والے بزرگ نے ہماری مناسب امداد کری، بلکہ ہمارا کوئی بھی شخص کسی دربار پر جاتا، اہل قبر اس کی مدد کرتے۔ اس عمل کی وجہ سے کشف القبور کا سلسلہ پھیلا۔ رسالہ روحی شریف کا یہ فائدہ دیکھا کہ مصیبت کے وقت 7 سلطانوں کی ارواح مدد کو پہنچتی۔ دوسرا فائدہ یہ دیکھا کہ اگر کوئی آسیب دم وغیرہ سے نہ بھاگتا، اگر اس پر رسالہ روحی پڑھا جاتا تو ضرور ہی ہٹ جاتا۔ تیسرا فائدہ رسالہ روحی کے پڑھنے والوں کو رجت کا خطرہ نہیں ہوتا۔ ایک رات لیٹا ہوا تھا، ان چناؤ والے 13 آدمیوں میں سے ایک آدمی میرے سامنے آ گیا۔ اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا، ایسا لگا کہ میرے اندر سے کوئی چیز کھینچ رہا ہے۔ میں نے چھڑانے کی کوشش کی
لیکن اپنے آپ کو بے بس پایا۔ اتنے میں ایک تلوار اس کے ہاتھ کی طرف بڑھی اور اس نے فوراً ہاتھ اٹھا لیا اور کمرے سے نکل گیا۔ یہ تلوار دعائے سیفی کا عمل تھا جو میری مدد کو پہنچا۔ میں نے ان تینوں عملوں پر کئی بار مختلف طریقوں سے تجربہ کیا جو کامیاب ہوا، اور پھر ان تینوں عملوں کی اجازت اپنے ذاکروں کو دی تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ لطیف آباد میں رہتے ہوئے 3 سال ہو گئے۔ ایک دفعہ بیوی نے کچھ زیادہ ہی ستایا اور میں نے پھر جنگل کی راہ لی۔ لال باغ پہنچا تو دیکھا کہ باغ کے باہر بہت بڑی دیوار بن گئی ہے، سامنے بڑا گیٹ ہے جو مقفل ہے۔ میں کوشش کے باوجود باغ میں داخل نہ ہو سکا۔ واپس ہوا اور سڑک والے ہوٹل کے ملازمین سے پوچھا کہ یہ دیوار کب سے بنی ہے۔ انہوں نے کہا کوئی دیوار وغیرہ نہیں ہے۔ ایک نے کہا میں ابھی باغ سے ہو کر آیا ہوں، میں سمجھ گیا داخلے کی اجازت نہیں ہے۔ ہوٹل والے واقف تھے، انہوں نے ہوٹل میں ہی بستر لگا دیا اور میں سو گیا۔ خواب میں دیکھا ہر قسم کے کھانے اور ہر قسم کے پھل ایک جگہ ڈھیر لگے ہوئے ہیں، کوئی صدا دے رہا ہے تیرے جنگل کا چلہ شہرداری میں تبدیل کر دیا گیا اور یہ نعمتیں تیرے نصیبے میں لکھی جا چکی ہیں۔ اب تیرا عروج عبادت سے نہیں بلکہ خدمت خلق سے ہے۔ اب دنیا میں رہ کر اس میں ذات کو پھیلانا ہے۔ بیوی سے گزار کر کہ یہ بھی صبر کا اعلیٰ مقام ہے، اگر تاب نہیں تو بے شک طلاق دے۔ اس دن کے بعد میری بیوی کے مزاج میں تبدیلی ہو گئی اور اس قسم کے پھل اور کھانے لوگ پکا پکا کر کھلانے میں مصروف ہو گئے، اور آج تک یہی سلسلہ جاری ہے۔ آج لطیف آباد میں پھر مستانی کا خیال آیا اور چاہا کہ اس کو اپنے پاس رکھ لوں تاکہ اسے بھی راہ راست مل جائے۔ پھر خیال ہوا ایسا نہ ہو کہ میری بیوی کو بھی موالن بنا دے اور خیال ترک کر دیا۔ لیکن تھوڑے دنوں کے بعد پھر اس کی یاد ستائی کہ اس نے بھی کچھ دن خدمت کی ہے، اسے بھی کچھ نہ کچھ صلہ ملنا چاہیے۔ سیون شریف، بھٹ شاہ، جیے شاہ نورانی، سب جگہ اس کا پتہ کیا مگر اس کا کہیں بھی سراغ نہ ملا، کیونکہ میں حلیے سے اس کا پتہ کرتا۔ کچھ اسے مستانی، کچھ لاہوتن کے نام سے پکارتے تھے۔ ایک دن لال باغ سے سیون کو جا رہا تھا۔ خلیفہ کے گھر کے سامنے چبوترے پر ایک چھوٹا سا مزار ہے۔ جب وہاں سے گزرا تو صاحب مزار نظر آئے اور اپنی طرف بلایا۔ میں ان کی قبر کے پاس پہنچا اور فاتحہ پڑھی۔ سامنے ایک شخص جھاڑو دے رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ چرس کے کش لگا رہا تھا۔ اب وہ میرے بالکل قریب آ گیا اور میں دھوئیں میں گر گیا۔ صاحب مزار سے پوچھا ایسے لوگوں کو بھگاتے کیوں نہیں؟ کہنے لگے یہ موالی اور فاسق لوگ ہیں، ہم خود ان سے بیزار ہیں، لیکن یہ صرف اس وجہ سے برداشت کیے ہوئے ہیں اگر ہم نے انہیں دھتکار دیا تو یہ لوگ شہروں میں جا بسیں گے اور مخلوق خدا کو نقصان پہنچائیں گے۔ اب میں ان کا راز لینے کے لیے ان کے قریب ہو گیا۔ جہاں 2-4 ملنگ بیٹھے نظر آتے بیٹھ جاتا۔ وہ مجھے بھی اپنا ہی سمجھتے اور نشے میں ایک دوسرے پر اپنی بڑائی جتاتے۔ معلوم ہوا کہ کوئی مفرور چور، کوئی مفرور ڈاکو اور زیادہ تر صادقہ طوائفوں کے دلال تھے۔ ایک دفعہ ذکر سے مستی کا عالم بڑھا اور پھر وہ سکر و جذب میں تبدیل ہونا شروع ہو گیا۔ ہر وقت اللہ کے ذکر اور تصور میں ڈوبا رہتا۔ سخت دھوپ میں پہاڑوں پر ادھر ادھر دوڑتا رہتا۔ نمازوں میں کوتاہی ہونا شروع ہو گئی۔ داڑھی، مونچھ، سر اور بغلوں کے بال وغیرہ بڑھ گئے، حتیٰ کہ وہ روز کا نہانا بھی جاتا رہا۔ جسم سے بدبو محسوس ہونے لگی۔ بغیر وضو کے منہ دھونا بھی مصیبت بن گیا۔ وضو بھی دن میں ایک ہی دفعہ ہوتا۔ منہ اور داڑھی پر خاک جمی رہتی۔ اسی حالت پہ چشموں پر بیٹھا خلا کو گھور رہا تھا کہ چند بزرگ تشریف لائے۔ میں تعظیماً اٹھا۔ ایک بزرگ نے بتایا کہ یہ پیرانے پیر ہیں اور میں ان کے قدموں میں لپٹ گیا۔ انہوں نے شفقت سے کمر پر ہاتھ پھیرا اور کہا اس وقت جنات اور تجھ میں کچھ فرق نہیں۔ کیا تو نے نہیں سنا کہ صفائی نصف ایمان ہے؟ اب تیرا جسم مکروہ ہو چکا ہے، یاد رکھ۔ ناپاک جسم سے نماز پڑھنا گناہ ہے، ناپاک جسم سے نماز پڑھنا گناہ ہے، مکروہ جسم سے نماز پڑھنا تباہی ہے۔ صاف ستھرے جسم سے نماز پڑھنا نفس ایمان ہے، اور جب باطن صاف ہو جائے تو نماز پڑھنا پورا ایمان ہو جاتا ہے، یعنی وہ حقیقت نماز مل جاتی ہے جو مومن کی معراج ہے۔ اب درود شریف کثرت سے پڑھ، اس وقت تک پڑھ جب تک حالت جذب ختم نہ ہو۔ اور پھر میں نے درود شریف کے وسیلے سے سکر پہ آغاز سے ہی قابو پا لیا۔
ایک دفعہ جیے شاہ نورانی جانے کا اتفاق ہوا۔ لاہوت کی پہاڑیوں میں غار ہے جہاں پتھر کی اونٹنی کے نشان بنے ہوئے ہیں۔ غار کے ارد گرد میلوں تک کوئی آبادی نہیں۔ بڑی بڑی خوفناک پہاڑیاں ہیں جہاں شیر اور چیتے گھومتے دیکھے گئے۔ ایک جوان سال شخص غار کے پاس تنہائی میں رہتا ہے۔ اس نے غار کا راستہ دکھایا اور مغرب کا کھانا بھی کھلایا، یعنی تقریباً 1.5 انچ موٹی روٹی کے ٹکڑے پیش کیے۔ مغرب اور عشاء کی نماز ساتھ پڑھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ بھی کوئی تاریخ دنیا ہے۔ اتنے میں اس نے سگریٹ سلگایا اور چرس کی بو اطراف میں پھیل گئی اور مجھے اس سے نفرت ہونے لگی۔ رات کو الہامی صورت پیدا ہوئی۔ یہ شخص ان ہزاروں عابد و زاہدوں اور عالموں سے بہتر ہے جو ہر نشے سے پرہیز کر کے عبادت میں ہوشیار ہیں، لیکن بخل، حسد اور تکبر ان کا شعار ہے۔ یہ شخص جس سے تو نے نفرت کری اللہ کے دوستوں سے ہے۔ عشق اس کا شعار ہے اور یہ نشہ اس کی عادت ہے، جبکہ عشق بدعت کو جلاتا ہے، نظر رحمت گناہوں کو جلاتی ہے اور تکبر و بخل عبادت کو جلاتا ہے۔ بس پھر یہی سمجھا کہ خدا ہے عقل و فہم سے دور، سمجھ جائے جس کو بندہ وہ خدا کیا۔ ایک دن میں نے اپنی آپ بیتی کا بغور مطالعہ کیا اور پھر شریعت کی روح سے دیکھا۔ ایک واقعہ ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص بہت عبادت کرتا۔ لوگ آپ سے پوچھتے کہ اسے کچھ مل گیا ہوگا، آپ فرماتے کچھ بھی نہیں۔ آخر ایک شخص کو تشویش ہوئی اور اس نے چوری چھپے اس عابد کی نگرانی شروع کر دی۔ وہ عابد اپنی جگہ سے اٹھا، ایک جھاڑی کے پیچھے گیا جہاں افیون رکھی ہوئی تھی۔ اس نے اس میں سے کچھ کھائی، یعنی نشہ کیا۔ اس شخص نے سارا واقعہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا۔ آپ نے فرمایا کہ نشہ کرنے والوں کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ دوسرا واقعہ اس کے برعکس ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک مسلمان شراب نوشی کے الزام میں پکڑا گیا، کوڑے لگائے گئے، دوبارہ پھر اسی الزام میں کوڑے لگائے گئے۔ سہ بار جب اسی جرم میں لایا گیا تو صحابہ نے کہا اس آدمی پر لعنت ہو، اس آدمی پر لعنت ہو جو بار بار اسی جرم میں آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس پر لعنت مت کرو، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتا ہے، اور محبت رکھنے والا کبھی دوزخ میں نہیں جائے گا۔ پہلا شخص بھی نشے باز تھا جس کی عبادت رائے گاہ گئی۔ دوسرا شخص بھی نشے باز تھا جو جنت کا حقدار ہوا۔ پہلے شخص میں ابھی محبت پیدا نہیں ہوئی تھی، لیکن دوسرے شخص کے دل میں محبت تھی، کیونکہ وہ دیدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا۔ معلوم ہوا اگر کوئی محبت اور عشق کی منزل پالے تو اس کی بدعتوں کا کفارہ ہوتا رہتا ہے، اور یہ منزل بغیر نظر اور قلب کے حاصل نہیں ہوتی۔ بہت سے اولیاء بھی مرتبے کے بعد خلاف شرع کاموں کے شکار ہوئے، جیسے مظفر آباد میں سہیلی سرکار نہ نماز پڑھتے نہ داڑھی رکھتے۔ وفات کے بعد مولویوں نے کہا یہ بے دین تھا، اس وجہ سے ہم اس کا جنازہ نہیں پڑھائیں گے، لیکن جب منہ سے کپڑا اٹھایا تو ریش موجود تھی۔ مری میں لال شاہ ننگے بیٹھے رہتے تھے، نسوار کا نشہ کرتے رہتے اور نماز بھی نہ پڑھتے، لیکن جو کلام منہ سے نکالتے پورا ہو جاتا۔ سدا سہاگن بھی عورتوں جیسا سرخ لباس اور چوڑیاں پہنتے۔ سخی سلطان باہو فرماتے ہیں کہ جب کوئی جسم عشق الہی سے نور ہو جاتا ہے، اگر حرام کا لقمہ بھی کھا لے تو نور کی گرمی اس نجاست کو حلال بنا دیتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسے نہیں کیا، نبی حالت سہو میں رہتے ہیں کیونکہ ان سے دین کی تکمیل ہوتی ہے۔ ولی سکر اور جذب میں بھی آتے ہیں، اگر ان میں کوئی خلاف شریعت بات پیدا ہو جائے تو دین کا نہ کچھ بدلتا ہے اور نہ کچھ بگڑتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی خلاف شرع بات پیدا ہو جاتی تو وہ سنت بن جاتی اور دین میں خرابی کا باعث بنتی۔ امیر کلال بچپن سے ہی کبڈی کھیلا کرتے تھے۔ ولایت کے بعد بھی آپ کبڈی کا شوق فرماتے، لیکن ان کے وصال کے بعد ان کے خلیفوں نے ایسا نہیں کیا۔ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبڈی کھیلتے، آج امت اس کو بھی سنت بنا لیتی۔ یہی وجہ ہے کہ نبوت سکر و جذب اور گناہوں بدعت سے مبرہ اور معصوم ہے، لیکن ولایت مبرہ نہیں۔ اگر کوئی ولی ظاہر و باطن میں مقام بکمالیت تک پہنچ جائے تو بھی مبرہ ہو جاتا ہے،
اور اسی کے لیے حدیث ہے، میرے عالم بنی اسرائیل کے نبیوں کی مانند ہوں گے۔ روحانی سفر کے معترضین کے سوالوں کے جوابات۔ مینار نور تریاق قلب کے علاوہ روحانی سفر کی بھی کچھ انتشار پسند اور حاسد قسم کے علماء نے بیجا مخالفت کی، صحیح الفاظ کے غلط معنی نکال کر اشتہاری پروپیگنڈا کے ذریعے مشن کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ اس کے لیے عوام کی تسلی کے لیے ان کے اعتراضات کے جواب دیے جا رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کتاب روحانی سفر میں زیادہ تر خواب، مکاشفات اور الہامات ہیں جو ابتدا میں دوران سلوک وارد ہوئے۔ کسی بھی مکاشفے یا الہام کو حق الیقین نہیں کہا گیا، بلکہ مصنف سمیت ہر شخص کی اپنی رائے ہے کون سا درست ہے اور کون سا استدراج ہوگا۔ خواب، مکاشفے، الہامات اگر غیر اخلاقی بھی ہوں تو وہ شریعت کی زد میں نہیں آتے۔ روحانی سفر صفحہ نمبر 33 پر اعتراض ہوا کہ اس شخص نے حضرت رابعہ بصری کو طوائفہ کہا ہے۔ جواب: حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ کتابوں میں اس طرح ملتا ہے، آپ کے والدین نے ایک قافلے والوں کو حضرت رابعہ بصری رضی تعالی عنہا کو فروخت کر دیا اور اس قافلے والوں نے آپ کو ایک طوائفہ کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ طوائفہ نے آپ کو ایک کوٹھے پہ بٹھا دیا۔ ایک دن طوائفہ نے یہ محسوس کیا کہ جو شخص ایک مرتبہ ان کے پاس آتا ہے دوبارہ ان کے پاس کیوں نہیں آتا۔ جب ایک شخص کمرے میں گیا، کمرہ بند ہوا تو طوائفہ نے دروازے کے سوراخ سے دیکھا کہ وہ شخص جب حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے گیا، نظروں سے نظریں ملی، اس پر ہیبت طاری ہو گئی اور بے اختیار اللہ اللہ زبان سے شروع ہو گیا۔ آپ نے اسے فرمایا، جا تجھے اللہ سے واصل کر دیا، اب اس کے عشق میں تڑپتے رہنا اور آئندہ کبھی بھی ادھر کا خیال نہ کرنا۔ جب یہ ماجرا طوائفہ نے دیکھا تو اس کا دل بھی لرزنے لگا اور آپ کے قدموں میں گر گئی اور معافی کی درخواست گار ہوئی کہ مجھے تیری عظمت کا پتہ نہ تھا، آج سے تم آزاد ہو۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، کاش تو میرا راز نہ جانتی، یہاں جو بھی آتا فقیر بن کے جاتا، اب تک میں 400 فقیر بنا چکی ہوں۔ مجدد الف ثانی نے صاحب فتوحات مکیہ کے حوالے سے اپنے مکتوبات شریف حصہ پنجم صفحہ 730-731 میں لکھا ہے کہ شیطان لعین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت خاصہ کے ساتھ جو مدینہ منورہ میں مدفون ہے مومل نہیں ہو سکتا، اس خاص صورت کے سوا اور جس صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے مومل ہو سکتا ہے۔ مجدد صاحب فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ اس صورت سے احکام کا اخذ کرنا اور مرضی کا معلوم کرنا مشکل ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ دشمن لعین درمیان آ گیا ہو اور خلاف واقع کو واقع کی صورت میں ظاہر کیا ہو اور دیکھنے والے کو شک و شبہ میں ڈال دیا، عبارات و اشارات کو اس صورت کو علی سا جہاں صلاۃ و سلام کی عبارات و اشارات کر دکھایا ہو۔ روحانی سفر میں مستانی والا واقعہ قابل اعتراض ہے۔ بے شک ہم سے آغاز میں اور اتفاقاً اور ناسمجھی میں شریعت کے خلاف کئی غلطیاں سرزد ہوئیں، وہ صرف اتفاق ہی تھا، نہ کہ ہمارا معمول اور عقیدہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کچھ توفیق اور سمجھ دی تھی، ہم نے رو رو کر اللہ تعالیٰ سے فریاد کی تھی، توبہ کی تھی اور بخشش کی دعائیں مانگی تھی۔